السلام علیکم ڈیئر کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج میں حاضر ہوئی ہوں ایک اور اچھا سا ناول لے کر اور پلیز آپ لوگ اچھا سا رسپانس دیجیے گا آپ لوگ کا رسپانس بہت ہی زیادہ کم ہوتا جا رہا ہے بلکہ ہو گیا ہے تو آپ لوگ کے لیے میں اتنی محنت کرتی ہوں ہماری ٹیم اتنی محنت کرتی ہے تو آپ لوگ پلیز اچھا سا رسپانس دیا کریں اور ناول کا نام آپ لوگ کو جیسا کہ معلوم ہے لاسٹ کو پتا چلے گا تو چلے بنا وقت ضائع کیے ہم ناول کو پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں ماضی 6 سال پہلے یار فہام آج کالج کا فرسٹ ڈے ہے نا جلدی اٹھ اس کے کزن اور گہرے دوست عمر خان نے اسے جگایا تھا سونے تھے اس نے کروٹ بدلی 5 منٹ بعد بارش کی بوندیں پڑنے سے وہ بڑا کر اٹھا تھا مگر جیسے وہ بارش سمجھ رہا تھا وہ عمر خان کے ہاتھوں میں موجود پانی کے جگ کی داستانی تھی رک تیری تو وہ اس کی جانب بھاگا تھا مگر وہ جلدی سے نکل گیا تھا فہام نے اٹھ کر ہاتھ منہ دھویا ناشتہ کر کے کالج کے لیے تیار ہوا تھا اور باہر عمر خان بائک لیے اس کا منتظر تھا وہ پڑوسی تھے اور دو کے کزن بھی تھے مگر ان دونوں گھرانوں میں دوستی بہت گہری تھی اگر ان کو لنگوٹی دوست کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اور چونکہ پہلا دن تھا تو تعارف ہی میں گزر گیا تھا ان دونوں کو کالج پسند آیا تھا دوسرے دن میں سینئرس نے ان کو بتایا کل جو اردو والے ٹیچر کا تعارف ہوا تھا پتا ہے وہ سچ ہے مسکراتی بھی نہیں ہے پلا پلا ان کو جوائن کالج کا خمار تھا میم دیا علی کے پیرڈ میں اتر گیا تھا وہ ان کی توقعات سے بڑھ کر سخت ثابت ہوئی تھی انہوں نے پھر بس ان کو الگ کر دیا کوئی دوست ساتھ نہیں بیٹھ سکتا تھا یہ تو ایجوکیشن کالج تھا لیکن ان کے پیرنٹس نے وہ یوں سہنے تھے کہ پلے گروپ کے بچے ہیں وہاں پیچھے مڑ کر عمر کی بات سن رہا تھا اور میم دیا کی نظر پڑ گئی اور انہوں نے ان دونوں کو کھڑا کر دیا اس نے کچھ کہنا چاہا مگر میم نے کتاب اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا اوپر سے لڑکیوں کی ہنسی خیر ان کو تو میم نے ڈانٹ کے چپ کروا دیا تھا ان کا پہلا امپریشن تھا جو میم پر کافی خراب پڑا تھا فہام تو خاصا پریشان ہوا لیکن عمر نے ذرا پرواہ نہ کی کلاس میں سے میم سے جان بوجھ کر اتنے سوال کرتا کہ وہ چھوڑ جاتی ایک دن میم سے عمر خان نے پوچھا میم جب گھوڑا ہنستا ہے تو وہ کیا کہتا ہے اس کے پیریڈ کے آخری 10 منٹ سوال جواب کے لیے میں سوچتے سوال کر ان کو غصہ آ گیا تھا کہ یہ کیسے سوال ہے ہمارے موضوع سے مطابقت کرتے رکھتا ہے کیا انہوں نے کافی غصے سے پوچھا تھا نو میم بٹ انفارمیشن بھی اضافہ ہوتا ہے اسے اس سے میم کا تپا چہرہ دیکھ کر ہنسی آ گئی تھی یہ سوالات تم اپنے اسلامیات کے سر سے پوچھا کرو میم نے کہا تھا کیوں میم آپ کو نہیں پتا پیچھے سے آواز آئی تھی نہیں پتا غصے سے اپنا بیگ اٹھا کر باہر چلے گئی پیچھے پوری کلاس کی ہنسی کی آواز آئی تھی فہام نے پیچھے مڑ کر دیکھا اس کو ڈانٹا اتنے میں کلاس کی مانیٹر نے ان کو غصے سے دیکھا اور میم کو بنانے ان کے پیچھے چلتی تھی چمچی وہ پھر سے ہنسے تھے چند لمحوں بعد وہ منہ لٹکائے واپس آئی تھی اس دن اس نے عمر خان سے بے حد ناراضگی کا اظہار کیا جس پر اس نے فہام کو بزدل کا لقب دیا اگلے دن میں میم دیا کلاس میں نہیں آئی اور فہام نے ضبط کا یارانہ نہ تھا وہ گیا اسٹاف روم میں اور میم دیا خالی کچھ پیپر سیٹ کر رہی تھی میں ان کے پاس پر اس نے سر اٹھایا تھا سر ہمیں لایا تھا میم آپ کا پیریڈ ہے کلاس میں آئیے اس نے نظر چھپا کر ادب سے کہا تھا گوبھی اور کلاس سے دیا علی نے کہا تھا میم پلیز نو میم پلیز اب ایسا نہیں ہوگا نا پلیز وہ رو دینے کو تھا ان کو حیرت ہوئی اوکے میں آتی ہوں جب تھینکس تو مسکرا کے چلا گیا ہے اس کی بچپن کی عادت تھی کہ اگر اس سے کوئی راضی نہ ہوتا تو وہ رو پڑتا تھا میم کلاس میں آگے تھے عمر کو مخاطب کیا آپ نے جو کل سوال پوچھا تھا اس کا جواب ہے پاک ہے میری حفاظت فرمانے والا جب جنگجو لڑتے ہیں اور میدان میں کارروائی میں مصروف رہتے ہیں تھینکس مجھے پتا ہے میم عمر خان نے مسکرا کر کہا تھا فہام نے اسے دیکھے دل میں دو چار التفات سے نوازا تھا میم اسے نظر انداز کر دیا یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے عمر کے ٹیسٹ کافی اچھے ہو رہے تھے اس کے برعکس سے فہام کے برے ہو رہے تھے جتنی بھی تیاری کرتا مگر پیچھے رہ جاتا میم نے اسے 2 3 مرتبہ ڈانٹا بھی مارا بھی مگر اسے سمجھ نہ آتی کہ مسئلہ کیا ہے باقی مضامین اچھا تھا لیکن اسی لیے وہ خاصا پریشان تھا ایک دن ٹیسٹ تھا میم نے کلاس میں ہی چیک کر دیے تھے اس دن ٹیسٹ کافی گندے ہوئے تھے انہوں نے کافی غصے میں اسٹرک منگوائی تھی اور مارنا شروع کر دیا ہر بچے کے پاس کوئی نہ کوئی وجہ تھی مگر انہوں نے کسی کی بات کو دھیان نہیں نہ دیا جب فہام کی باری آئی تو وہ بولا میم نو ایکسکیوز انہوں نے غصے سے کہا تھا نہیں میم وہ میرا ٹیسٹ چپ میم نے میرا ٹیسٹ شکایت کا تمام ہاتھ آگے کرو میم نے کہا تھا اس نے چپ چاپ ہاتھ بڑھا دیا باقی بچوں کو چار پڑی تھی مگر اس کی بحث اور نالائکی کی وجہ سے اس پر 6 پڑی تھی اس کے ہاتھ سر پڑ گئے تھے اس نے وہ مشکل آنسر ضبط کیے تھے مارنے کے بعد میم نے سب سے ٹیسٹ اور گندا ہونے کی وجہ پوچھی ان کی غلطی کی نشاندہی کی جب فہام کے پاس آئی اس نے ٹیسٹ آگے کیا میں نے ٹیسٹ نہیں مانگا آپ سے انہوں نے ایک نظر اس کے ٹیسٹ پر ڈال کر کہا تھا نو میم میرے مارکس انہوں نے اس کے ٹیسٹ کو دوبارہ دیکھتے ہوئے بےساختہ کہا نکمے جب تمہارے نمبر پورے تھے تو تم نے مار کیوں کھائی میم نے افسوس سے کہا تھا میم میں آپ کو بتا رہا تھا مگر آپ نے میری بات ہی نہیں سنی
تو ہم نے وضاحت کی ہاتھ دکھایا انہوں نے کہا تھا اس نے سامنے کر دیا ویری سوری کہا مجھے لگا آپ کے نمبر کم ہو گئے کوئی بات نہیں میم اس نے ان کو شرمندگی سے نکالا تھا جہاں استاد مارے وہاں آرام ہو جاتی ہے میم آپ کو پہلے نمبر دیکھنے چاہیے تھے میں غصے سے بولا تھا ہاں یہ میری غلطی ہے میم نے کہنا چاہا عمر چپ کرو تو ہم ناراضگی سے بولا کہ میں میم ہوں نا کلاس میں داخل ہوئی اور دیا ابھی چلی گئی تھی یا صبح جاؤ روزانہ روز غائب ہو جاتے ہو آخر تم جاب کیا کرتے ہو ایش نے ناراضگی سے فہیم کو دیکھا تھا سوری یار وقت آنے پر بتاؤں گا اوکے آج میں بالکل فارغ ہوں اس نے مسکراتے ہوئے کہا اوکے پھر ہم دونوں مووی دیکھنے چلیں گے ایش نے ایک دم کہا تھا یار موویز پلیز اندر کا اس پر بحث نہیں ایش اس کی بات کاٹ کر تیزی سے بولا تھا اور اس نے سارے تسلیم کر دیا تھا پتہ ہے کہ ہم شادی کے بعد ہر ہفتے کوئی مووی دیکھیں گے ایش نے پلان بنایا تھا اتنی دور کا مت سوچا وہ سنجیدہ ہوا خدا جانے ہمارے نصیب کیا ہے حمزہ حمزہ ڈرا رہے ہو یار ایش نے پکی سے سر جھٹکا تھا حمزہ نے اپنی جات کو سوا ہر بات بتائی تھی تو وہ گاؤں کا باسی ہے مگر ایش کو کوئی اعتراض نہیں تھا ماضی اس کے بعد میم پریا علی کا رویہ اس کے ساتھ بہت بہتر ہو گیا تھا لیکن عمر کو وہ ناپسند تھی ایک دن فہام نے گھڑی پہنی ہوئی تھی اور بار بار دیکھا تھا ایک دو بار انہوں نے منع کیا ہے تیسری گھڑی پائی اور وہ 2 دن تک دینا بھول گئی تھی ایک دن بعد انہوں نے گھڑی لا کر اس کو دی دی میم یہ میری گھڑی نہیں ہے اس نے ان کو واپس کی دیکھو یہ گھڑی آپ کی ہے بس چین بدلی کی ہے اس نے میرے چھوٹے بھتیجے نے پرس سے نکالی اور دانتوں سے خراب کر دی اس لیے میں نے بدلوا دیا وہ شرمندہ سا بول رہی تھی کوئی بات نہیں میم اٹس اوکے اس کی نسبت خوبصورت لگتی ہے فہام نے کہا تھا تو بات آئی گئی ہو گئی تھی اور پتا ہے میم دیا کہاں پر چکر چل رہا ہے یہ ایک لڑکے نے عمر سے کہا تھا بکواس بند کرو اور میں نے اس استاد شاگرد ہیں عمر خان کو بےحد برا لگا تو اس نے غلطی سے کہا نہیں میں نے خود ان دونوں کو شاپنگ کرتے دیکھا تھا اس نے زور سے دے کر کہا تھا مگر کل تو میں فہام گئے تھے عمر بولا میں نے خود ان کو دیکھا تھا یار تم پوچھ لینا فہام کے دوست ہے نا تمہارا بتایا تھا تمہیں سب کچھ اچھا وہ رشتہ ہوا فہام کی جانب آیا تھا اس وقت لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا فہام بات سنو عمر نے سے مخاطب کیا تھا جی اس نے کتاب بند کر کے پوچھا تھا کل ہم شاپنگ پر گئے تھے نا عمر بولا تھا ہاں کیوں اس نے حیرت سے پوچھا اچھا وہ شعیب بکواس کر رہا تھا کل تم اور میں دیا شاپنگ کر رہے تھے اس سے تو میں عمر تک غصے سے اتنے ہی لگا تھا کہ فہام نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا کل مال میں نہ ملی تھی اور میں نے ان کی گاڑی تک ان کا سامان پہنچایا تھا بس فہام نے بتایا میں کہاں تھا میں نے پوچھا تم پیمنٹ کر رہے تھے فہام بولا شعیب کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی اس کو تو میں ٹھیک کروں گا عمر غصے سے بولا تھا نہیں تم نظر انداز کرو وہ میں ہی کر دیا فہام نے بات رفع دفع کی حمزہ مجھے تمہاری فیملی سے ملنا ہے ایش نے کہا تھا یار میں نے ابھی اپنے پیرنٹس کو نہیں بتایا ان کو بتاؤں گا پھر تمہیں لے کر جاؤں گا حمزہ سر کچھ کر بولا تھا کب بتاؤ تو وہ تعویذ سے بولی تھی اس دفعہ اچھا کب گھر جاؤ گے اس نے دریافت کیا تھا 2 دن تک حمزہ نے جواب دیا اچھا میری موم سے تم مل لو اس نے اسٹارٹ کیا تھا نہیں پہلے تم میرے والدین سے مل لو پھر حمزہ تیزی سے بولا اگر میں تمہارے پیرنٹس کو پسند نہ آئی تو ایش نے شرارت سے پوچھا تو کوئی بات نہیں میں کسی اور کا انتظام کر لوں گا وہ اس سے شرارت سمجھ کر بولا تھا میں جان لے لوں گی تو غصے سے اس نے کہا تھا نہیں یار تمہیں بھی کوئی اچھا لڑکا مل جائے گا اپنی جان مت لینا حمزہ اسے مکمل طور پر سرچ کرنے کا تلا ہوا تھا صبح جاؤ دان کچھ کچا کے بولی تھی اوکے سوری اچھا گھر سے فون آ رہا ہے میں بعد میں بات کر رہا ہوں اس نے جلدی سے فون کاٹا تھا السلام علیکم حمزہ بولا تھا وعلیکم السلام گھر کب آنا ہے جسے جاننے وہ شرچیل تھا کیوں پہلے تو حیران ہوا تھا کیونکہ پہلے کبھی اس نے بات نہیں کی تھی گھر میں سب ٹھیک ہے وہ گھبرایا تھا جی پہنچی وہ ہنسا ماں پوچھ رہی تھی اچھا میں 2 دن تک آؤں گا حمزہ نے بتایا اماں سے بات کرواؤ السلام علیکم حمزہ کو کی حال ہے اماں نے پوچھا تھا وعلیکم السلام اماں میں بالکل ٹھیک ہوں اللہ آپ کو صحت دے آپ ٹھیک ہے نا اس نے فکر مندی سے پوچھا مولا کا کرم ہے کب گھر آنا ہے انہوں نے بھی شرچیل کا سوال دہرایا تھا میں جمعرات کو انشاءاللہ وہ مسکرایا تھا اچھا چلو ابھی تک خیال رکھیے اپنا ٹائم پر روٹی شوٹی کھانا باہر کی چیزیں کم کھانا ہے اماں نے نصیحت کی تھی جی اماں نے سارا مندی سے کہا اور اماں نے اللہ حافظ کہہ کر فون رکھ دیا تھا جب میں آپ کو گھر گیا تو چہل پہل کا احساس ہوا اماں آج کوئی آ رہا ہے کیا اس نے پوچھا تھا نہیں جا چاچے کو دیکھ کیا کب آئے گا چھیتی نارگس کو لے کر اماں نے حکم نامہ جاری کیا تھا وہ چاچا کو لے کر آیا انہوں نے بڑے بھائی سے کہا کہ آپ ہی سے بات کریں پھر حمزہ جب تو پیدا ہوا تھا تیری بہشتی ماں نے کہا تھا کہ تیرے چاچا کی کوئی بیٹی ہوئی تو اس سے شادی کرے گا تنیز کی پیدائش پر یہ بات پکی ہو گئی تھی ویسے تو مینوں پتا ہے تینوں کو اعتراض نہیں کر پرچائی نے کہا میرے منڈے کو لوگ کچھ کہنا کوئی زیادتی نہ کرنا وہ ثابت ہو گیا کسی خاموشی کو وہ اطراز سمجھے اور ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے وہ اٹھ کر اندر آ گیا تھا پھر ایک آدھ نے پولیس کو بلایا اور شبنم بھی اندر آئی تھی تنیز نے تم سے بات کرنی ہے ہم سب یہاں سے لیتا تھا جی وہ چپی نظروں سے بولی تھی یہاں اس نے قریب بلایا تھا وہ بیٹھی تھی اس نے منت انداز میں اس کا ہاتھ تھاما بس اور کچھ بتا دی اس نے دھیرے سے انداز میں تنیز کا ہاتھ چھوڑ دیا اس کے ہاتھوں کی طرف ٹیڑھی ہوتی محسوس ہوئی تھی یہی مقام تھا جہاں راستہ بدلا تھا ٹھیک ہے میں سب کو منع کر دوں گی اس نے کہا چلی گئی پھر اگلے 3 مہینے بھی واپس آ جائے گا
اگلے دن شعیب نے فرحان سے کہا کہ میم دیا تم سے بہت پیار کرتی ہے نا تو وہ تو سب تازہ ہی کرتے ہیں اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے کہہ رہے ہو وہ شیطانی انداز میں مسکرایا تھا پوچھا تو میں ظاہر ہے میں بھی میم دیا سے بہت پیار کرتا ہوں وہ ہے ہی اتنی اچھی کام کا رہنا ٹھیک ہے اچھا وہ بولا تھا کیا چل رہا ہے دعائیں سے سر ان کی طرف آتے سر وہاں کہہ رہا ہے یہ اور میں بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اس نے غلط انداز میں بات کو کیا بکواس ہے یہ وہ غصے سے بولے کہ سر وہ میرا یہ مطلب کہاں اس کی بات اب سمجھا تھا تو میں یہ کہا ہے یا نہیں انہوں نے غصے سے پوچھا سر وہ ہاں میں اپلایا تھا ہاں یا نہ کہا ہے یا نہیں جس سر اس نے سر جھکایا تھا ایک جگہ پر اس کے ٹوٹل روشن کر دیا آج وہاں نہیں آیا میں دیا نے پوچھا تھا شعیب اور زہیر نے ظہیر نے دوسرے کی طرف دیکھا میں وہ پرنسپل کے روم میں ہے شعیب نے کہا کیوں میم دیا اور عمران ایک ساتھ بولے تھے اس نے ساری بات بتایا بے شک شعیب میرا دوست ایسا نہیں ہے مت اس پر حملہ کیا لڑکوں نے ان کو الگ کیا تو میں نہیں مانتی تمہارا ایسا بچہ نہیں ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی میں نے کہا تھا اچھا تو میم پھر مجھے کیسے پتا آپ دونوں شاپنگ پر گئے تھے وہ کمیونٹی سے بولا تھا ہم دونوں کا تو مگر کل وہ حیرت سے بولی تھی میم یہ تب کا کہہ رہا ہے جب اس نے آپ کو اتفاقن دے کر گھروں میں سامان رکھوایا تھا اس نے دیکھ لیا تھا عثمان نے نفرت سے اسے دیکھ لیا تھا اچانک تو ہم نے بتایا تھا کہ آپ اور وہ شاپنگ کر میم دیا آپ کو سر بلا رہے ہیں کام والی نے آپ کو پیغام دیا تھا میں بھی کلاس سے باہر نکل گیا میم دیا کیا یہ سچ ہے نو سر آپ مجھے جانتے ہوئے بھی ایسا سوال کر رہے ہیں انہوں نے صدمے سے پوچھا تو مگر یہ بچہ اس چیز کا اقرار کر رہا ہے سر میں نے یہ کہا ہے کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں جیسے کہ سب کچھ ایسا کرتے ہیں ہم نے رہتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کلاس میں جاؤ پرنسپل نے سے کلاس میں بھیجا تھا میم دیا بھی کہہ رہے مجھے آپ کو یقین ہے مگر آپ اس سے بھی باتوں جیسا سلوک کریں اب آپ جا سکتی ہیں ان کو بہت غصہ ہے مگر انہوں نے ضبط کیا اور یہ سوچ کلاس میں چلے گئی کہ وہ نہ کوئی تو سب شعیب کے دور سمجھیں گے کہ اب انہیں اصل بات کا پتہ لگانا تھا اگلے کئی روز ایسے گزرے تو جہاں سے گزرتے اس سائڈ اور وہاں کا ذکر کرنے لگتے تنگ آ کر انہوں نے کالج چھوڑ دیا حال فہم کے ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں میم دیا نے پوچھا تھا جی کیوں نہیں وہ دونوں ایک فیصلہ میں آ گئے تھے اور داستان ادھر سے ہی شروع ہوئی تھی ان کو پتہ چلا کہ تینوں نے ایک دن ہی کالج چھوڑا تھا سب میں ہوا کچھ نہیں تھا کہ شعیب اور ظہیر کسی لڑکی کو تنگ کر رہے تھے کہ عمر خان نے ان کو سمجھایا جس پر وہ بولا تھا یہ دوست بیچ پڑا بیچ پڑا لگتا ہے یہ تو کسی کو چھیڑ نہیں سکتا تو اس لیے نمبر غصہ ہو رہا ہے اس بات کا جو ہماری حالت پر ہو گیا اور دل میں بڑے سکھاتے گئے یہ دریا کرتے کام تفصیل بتایا تھا مگر آپ کو یہ سب کیسے پتا میں نے پوچھا اسی دن انہوں نے بتایا ہماری بات کسی نے نہیں کرنا تھا تب ہم خاموش رہے اچھا کیا کرتے آئے گے چوک وغیرہ میں نے پوچھا تھا ریڈیو پروگرام کرتا ہوں ساتھ آفس میں اور عمر وہ پاک آدمی میں تھا وہاں بھی مسج پا کر کا تھا اب کس میں ہے انہوں نے سارے نگر سے پوچھا تھا عمر کا آخری جملہ تھا پرچم لپٹ پیچھے کا میرے وطن کے ساتھ زندہ ہوں میں ہمیشہ تک اپنے وطن کے ساتھ آئی ایم سو سوری وہ بولی تھی نو میم وہ شہید ہوا ہے ہمارا سب فخر سے بلند ہوا ہے اماں میں حمزہ سے شادی نہیں کروں گی کنیز نے کہا اور اماں کا ہاتھ اٹھا تو اس کے گال پر نشان چھوڑ دیا آنے تو اپنے باپ کو میں کرتی ہوں سے بات کہ میں کہہ رہی ہے میں وہ نال ہی ویاہ کرنا ہے تیرا اماں کو جب ناک انداز میں بول رہی تھی اماں پلیز میری بات تو سنے وہ منہ بند کر کنیز پہ رکھ دیا تو چنگا میرا من تھا ایک لفظ نہیں بولا کیا من گیا آرام نال اماں فخر سے بولی تھی اسی کا تو سارا رولا ہے وہ بڑبڑائی تھی اماں حمزہ نے مجھے کہا ہے انکار کرو وہ سیدھی سادی دیہاتی جو شوگا تھی جھوٹ بولنے کی عادی نہیں تھی اسے سچ بتا دیا نہیں حمزہ پر الزام نہ لگا میرا پتا تیرے ورگا نہیں ہے اس کو اکتا کر باہر اپنے کمرے میں چلی گئی کوئی چھوٹی سی تھی تب سے حمزہ پسند تھا اس نے ایک دفعہ خواہش کی تھی کہ حمزہ پریش میں جائے پھر وہ اس سے شادی کرے گا تو اس نے حمزہ سے کہا تھا وہ کہنے لگا اب شادی اور دن سے میں تو ہرگز نہیں کروں گا یہ میں کہ بچپن کی بات تھی ایسے پھر یاد ہے کہ رشتے کھلے دل میں کھو گئی تھی چلیے ہماری باتیں تو ہو گئی ہیں اب آپ بتائیں آپ اتنی کمزور کیسے ہو گئی ہیں شادی ہونے والی تھی نا آپ کی پیغام نے پوچھا تھا کمزور تو نہیں ہوئی البتہ شادی ٹوٹ گئی ہے انہوں نے نظر چکا جواب دیا تھا اچھا کیسے اسے افسوس ہوا تھا لمبی کہانی میں چھوڑو میں چلتی ہوں دیر ہوگئی ہے کافی انہوں نے کہا تھا مجھے نمبر دیتے اپنا سے مجھے رکھتے ہوئے کہا تھا دیا نے نمبر دیا اور اپنے راستے ہو گئے تھے آج جمعہ ہے کیا آپ مجھ سے ملنے کے لیے آ سکتی ہیں ایش فرحان نے پوچھا تھا سوری میں کوئی روکھا سا جواب دینے والی تھی تو ایک دم بولا آج میری سالگرہ ہے پلیز اوکے وہ باتیں نہ فاصلہ بولی تھی جیٹ سے اسے جگہ بتا خوشی سے پیار ہونے لگا جگہ اب مطلوبہ جگہ وہ پہنچی سامنے ہی حمزہ نظر آ رہا تھا جو اسے دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب بڑھا تھا اس کے آنے پر مسکرانے لگے تھے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ایش نے اسے گلدستہ دیا تھا تھینک یو ایش وہ دل پر مسکرایا تھا میں جانے میں کچھ اور نہیں جلدی میں کچھ اور نہ لا سکے اس نے معذرت خانہ انداز میں اپنایا تھا اس تحفے سے جو بہترین تحفہ کوئی اور لوگ نہیں سکتا وہ بہت خوش تھا اور خوشی اس کے ہر انداز سے جھلک رہی تھی انہوں نے ساتھ اور وقت گزارا اور ہم کے لیے بہت قیمتی تھا میں چلتی ہوں کافی دیر ہو گئی ہے مجھے آئے ہوئے ایش نے اٹھتے ہوئے کہا تھا اچھا وہ مایوس ہوا تھا ابھی تو میں نے جی کر کے ایش کو دیکھا بھی نہیں اس نے دل میں کہا تھا ایش اس نے آواز دی اور چلتے چلتے رکی تھی حیران نظر سے دیکھا تھا اس نے پوچھا
کیا ہوا تو ہم نے اسی کے لائے اور پورے اس کی جانب بڑھائے اس کے سامنے کتوں کے بغیر کے تھا دے میری نہیں شوق نہیں پ شوق نہیں اس کو جمایا اس کے جواب کا منتظر تھا اس کافی گلدستہ تھا خوشی اس سے کھڑا ہو گیا تھا گلدستہ اٹھانے پہنتے ہوئے ہاں ڈیڑھ بھی میرے لائے پورے سے ہی مجھے درست کر رہے تھے کہیں کہ میں تو تمہارا دل رکھنے کے لیے لے آئی تھی تم سے ملنے آ کے تو شکل دیکھی ہے تم نے اپنی ایکسکیوز میں لیڈیز اینڈ جنٹل اپنی دنیا میں مگن تھا یہ شخص ایک آواز ہے بیچنے والا مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے کیا یہ قبل بنتا ہے پہلے پہلو میں میں لنگور کسی جملہ کسا تھا وہاں کی رنگت پیلی پڑ گئی تھی آج میری بات سنو میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا پلیز ایش نے دوسری سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا اپنی بکواس سے جاری اپنی بکواس بن کو میں چاہ رہی ہوں وہ تن تن کرتی چلی گئی جس نے دیکھا کسی کے آنکھوں میں اس کے لیے کرہم تھا کسی نے کئی سے باہر نکل گیا سارا راستہ وہ روتا رہا تھا یش کا ایک ہی جملہ گھنتا رہا تھا آواز بیچنے والا سے لگا ہر ایک اس کی طرح انگلی اٹھا کر کہہ رہا ہے آواز بیچنے والا پھر پہنچا اور بستر پر لیٹ گیا اس کے پاس فون کے بل سے خریدی سے ریڈیو سے کال آئے تھے اس میں نسازی کا کہر تھا کھانا سنبھال کر دیا اچانک سے بہت اکیلا پن محسوس ہوا تھا بہت خوف محسوس ہوا بلا ابھی تک نمبر ملایا تھا السلام علیکم دیا نے کہا جی علی کا نمبر ملایا تھا میم پلیز آپ مجھ سے ملنے آ جائیں اس سے انتظار کرتی تھی نہ جانے اس کلیکشن ایسا کیا تھا ایک دم بولی کہاں وہ آپ اس نے گھر کے نزدیکی پارک کا بتایا پارک چلا گیا آج حمزہ ایش کو لے کر گھر جا رہا تھا ایش بولی حمزہ میں نے پہلی مرتبہ قمیض شلوار پہنی ہے بہت عجیب لگ رہا ہے کیسی لگ ہوں میں اچھی لگ رہی ہے بہت یار کنتا پاپا نے تو بتا دیا ہے گل میں مگر پتا نہیں کہ مجھے اتنا ڈر لگتا ہے ہمسا نے کہا تھا فوجیوں کو ڈرتے ہو ایش نے سے چھیڑا تھا بدتمیز نہیں میں نے اپنا فوجی ہونے کا بتا کر غلطی کی ہے ہمسا نے مور کاٹتے ہوئے کہا یوں ہی ہنسی مذاق کرتے ہوئے گھر پہنچ گئے تھے ریلیکس ہو رہا وہاں مت رو ایسے دیکھو تم کی جانب قدم بڑھاتے رہو اللہ تعالی تمہیں بہترین نوازے گا دیا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا میم اس نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا تو دیکھنا ہوتا اس نے میرا سر کے سامنے تماشا بنایا مجھے ہر بندہ اپنی جانب انگلی اٹھاتا لگتا ہے کہ دیکھو یہ وہی ہے جس کو ایک لڑکی نے بری طرح سے ذلیل کیا ہے میں کہاں جاؤں میں کیا کروں کہاں پہ بس کہا پڑتا کچھ نہیں ہوتا وہاں کون اس بات کو یاد رکھے گا تم دیکھنا کل تم اس جگہ جاؤ گے کوئی تمہیں پہچانے گا بھی نہیں تم وہاں ہی پریشان ہو رہے ہو دیا نے سے سمجھایا تھا نو میم ہر بندہ یہ بےعزتی یاد رکھے گا میرے امی ابو امی بابا بھی چلے گئے کوئی نہیں ہے میرا میں کس سے اپنے دکھ بانٹو کون میری عزیز بانٹے کا اسے سٹنے لگا تھا اس سوچے لمبے مت کو روتے ہوئے کئی لوگوں نے حیرت سے دیکھا تھا اور دوبارہ سے اپنے سرگرمی میں مصروف ہو گئے تھے وہاں میری طرف دیکھو دیا نے اپنی جانوں کو موڑا تھا میں تمہاری میں تمہاری عزت بانٹوں گی آج سے تمہارا ہر دکھ اور سکھ کے ساتھ ہی دیا دی نے سے کہا تھا بے یقینی سے دیکھنے لگا تھا دیکھو کہاں وہ گہری سانس لیتے بولی تمہارے دوست بھی ہوں گے تمہارے ساتھ کام کرنے والے بھی ہوں گے تمہارے قریب ہوں گے مگر ان سب کے لوگوں کو چھوڑ کر تم نے مجھے کیوں بتایا پتا ہے نہیں کیوں اس نے بچوں کی مصنف سے پوچھا تھا اس لیے کہ اللہ نے چاہا ہے دکھ درد کے وقت میں تمہارا سہارا بنا ہم دکھ میں اسی کے پاس جاتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ سمجھتا ہے جسے کہتے ہیں ہمارا دکھ ہلکا ہو جائے وہ باقی وہاں کو اپنا آپ ہلکا محسوس ہوا تھا جی ابھی تو ہم کی خوشی اور غم کے ساتھی بن گئی تھی حمزہ یہ کیسا عجیب سا گھر ہے تمہارا ایش نے نہیں بنایا تھا ایش چپ ابا جی سامنے ہی ہے یا اللہ بچا لینا حمزہ بولا تھا السلام علیکم ابا جی ان کے سامنے آیا تھا انہوں نے اسے منہ موڑ کر ایش کو دیکھا کھڑے ہوकर اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور چلے گئے وہ شرمندہ سا ذہن میں کھڑا رہا جب باقی سب آ کر ملے سب کا انداز معمول تھا تمیز چائے رکھ کر چلی گئی تو باقی نہیں ہے اندر جا کر پھک پھک کر رو دی تھی مجھے کیا پتا تھا حمزہ کو تم اتنے بدل جاتے تمہیں میں کیوں نظر نہیں آئی یا اللہ یہ ہمارے درمیان میں کیوں آئی ایسے میں ہو رہا تھا میں نے داخل ہوئی تھی آپ کو بھیا کی شادی سے رو کے باہر بیٹھی ہیں ہاں اس نے رخ موڑے بنا جواب دیا تھا پانچ اس کی اجازت کے سر پر گر دیا تھا وہ رہنے چلتی گاڑی چلی گئی تھی شجی نے ایسے پوچھا آپ یا بھینسوں کو نہا لیں گی شادی کے بعد تو کہ وہ بہت مد پر بیٹھا تھا مگر خود کو سوال کرنے سے روک نہ پایا بٹ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا ایش پھر سے بولی سے بھینس کا نام سنتے ہی غصہ آگیا تھا اپنے گھر میں مل کر پانی تک نہ پیا تھا یہ سیدھا بھینس کو نہانے کا کہہ رہا تھا شرجیل اور روحا روحا نسا روحانسا سے ہو گئی تھی ایش وہ مذاق کر رہا تھا حمزہ نے سے کہا آنکھوں ہی آنکھوں میں چھپ رہنے کا اشارہ کیا اس کے بعد سارا وقت شرجیل خاموش رہا تھا بیٹا آپ کے ابو کیا کرتے ہیں کنیز کے والد نے پوچھا تھا انکل ان کا اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے اور آپ کیا کرتے ہیں اس کے سوال پر سب کا منہ کھل گیا تھا دیہات میں بزرگوں سے جوابی سوال کرنا بےحد مایوب سمجھا جاتا تھا کہ بیٹا آپ نے ان کو بتایا نہیں انہوں نے حمزہ کی طرف دیکھا اور بولے میری دکان ہے
کتنی عشا نے ایک کو سوال کیا تھا ایک ہی ہے وہ مسکرایا دیے تھے یوں کچھ دیر بعد وہ واپسی کی رائے لے کر روانہ ہو گئے تھے تمہاری کزن کو تو تم سے شادی نہ ہونے کا تو صدمہ نہیں تھا کہ ایک منٹ کے لیے بھی باہر نہیں آئے پیش نے تنکر سے کہا تھا ارے نہیں یہ وقت اس کے ارے نہیں یہ وقت اس کے ریڈیو سننے کا ہے اور ہاں میں نے منع کیا تھا نا کہ کسی سے کوئی سوال نہ کرنا تم شجیل سے اتنا روٹ کیوں ہوئی ہم سب پیس میں دیہاتی ماحول کو دیکھ کر اتار رہے ہیں تھوڑی دیر ریلیکس ہو جائیں ایشے پا کر بول تھی میں نے کچھ کہنے کے لیے میں کھولا مگر پھر اس کے پاس کو بھیج کیا تو تعین کرنے لگا کہاں فارغ ہو تم دیالی نے کہاں کو فون کیا تھا جی تقریباً 2 گھنٹے بعد میرا شو شروع ہونے والا ہے تب تک فارغ ہوں کیوں اس نے بتایا تھا پوچھا مجھے ہاسپٹل جانا تھا امی کی رپورٹس لینی ہے تو اکیلے نہیں جاتی تم چلو دیالی نے کہا تھا جی چلو اس نے جواب دیا تھا انہوں نے بھی اسے بس اسٹاپ پر آنے کو کہا خود بھی گھر سے روانہ ہو گئی تھی وہ بس اسٹاپ پر پہنچی تو انہوں نے ادھر دیکھا مگر انہیں کوئی نظر نہ آیا تھا فون میں دیالی نے فون نکال کر دیا تھا آپ کے سامنے جو کالے رنگ کی گاڑی آ رہی ہے میں اسی میں ہوں ابھی وہ گاڑی دیا کے سامنے کھڑی تھی وہاں میں نے ان کے لیے فرنٹ ڈور کھولا تھا وہ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی تھی کام ہم بس سے چلے جاتے ہیں دیا نے کہا نہیں میں گاڑی نکالتا ہی نہیں میں بائک کو ہی استعمال کرتا ہوں آج آپ کی وجہ سے ہی نکالی ہے آپ کو اگر انکمفرٹیبل لگ رہا ہے تو ادھر ہی چھوڑ کر بس سے چلتے ہیں تو ہم نے مسکراتے ہوئے کہا نہ کرنے چلو اب دیالی نے سے ہاسپٹل کا نام بتایا تھا ایک بات پوچھوں آپ سے تمام نے کہا آپ کی شادی دراصل میری شادی میرے پھپھو کے بیٹے سے طے تھی اللہ بھلا کرے شعیب کا اس نے میرے کزن کو بتایا کہ میں اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو پسند کرتی ہوں پر ہماری شادی ٹوٹ گئی دیا نے بتایا تھا خدا غلط کرے شعیب کو آپ کو یہ شعیب کو آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ اس کا بلا ہے اس نے قدرے ناراضگی سے پوچھا تھا وہ اس لیے کہا کہ جو رشتہ اتنا کمزور ہو ٹوٹ ہی جانا چاہیے اس کی مجھ سے شادی رہی اور وہ مجھ سے پر اتنی بڑا بھروسہ بھی نہیں کرتا تھا اس نے نہ مجھ سے صفائی مانگی نہ وضاحت وقت کے دار ہونے کا پھپا لگا تو مجھے چھوڑ دیا مجھے دکھ نہیں ہوا خوشی ہوئی کہ ایسا شخص میری زندگی میں شامل ہونے سے پہلے ہی خارج ہو گیا لیکن ایک دکھ پل بتا ہوا کہ صدمے سے میرے والد چل بسے ویسے صدمے لگی تھی پیا پلیز سنبھالے خود کو بے چین ہوا تھا کیا کہا دیا وہ رونا بول کے اس کی جانیں ہو رہی تھی ہاں وہ گڑبڑا گیا تھا میری دوست نے تو دوست کو نام سے پکارتے ہیں نا اس نے ان کو دیکھتے بنا جواب دیا تھا اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا دوست تو حیران ہوئی تھی ہاں جس سے آپ اپنا دکھ بانٹو وہ دوست بھی ہوتا ہے تو ہم نے کہا جا رہا تھا اچھا دوست گاڑی کو رکھو اس کے سامنے ہے وہ مسکرائی تھی حمزہ میرے پیرنٹس سے ملو اور شادی کی بات کرو ایش نے اسے کال کر کے کہا تھا اتنی جلدی حیران آتا جلدی کہاں ہے میں اپنے کسی کینیڈین فرینڈ کے بیٹے سے میری شادی کروانا چاہتی ہوں اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ تم ان سے ملو آج شام اس نے حکم جاری کیا تھا لیکن کچھ نہیں تم آ رہے ہو یا نہیں ایش نے بات کاٹ کر پوچھا تھا نہیں اس نے ایک لفظ سے جواب دیا کیا وہ چلائی تھی ابھی نہیں آ رہا شام کو آؤں گا ہو سکا جان دینے گی میں تمہاری کو غصے سے بولی تھی میری جان تم نے جہاں تک تم ہو شمزہ مسکرایا تھا خیریت تو ہے نا پچھلی دفعہ مشکوک ہوئی آج کچھ زیادہ رومانٹک ہو رہے ہو یار سوچا شادی ہونے والی ہے پریکٹس کرنے میں گیا ہوا تھا پھر تو شام کو آ جانا 5 بجے گھر میں نے بتا دیا تھا ایش نے کہا فون رکھ دیا تھا شام کو وہ لوگ ان کے گھر کیا تھا اس نے کس طریقے سے اس کا استقبال کیا تھا موم کا موڈ تھوڑا آف تھا اس نے بتایا وہ دونوں ان سے ملے اس کی مام کافی دور انداز میں میری جب سے مان رہے تھے کیا کرتے ہیں تم اس کے والدہ نے نہیں سے پوچھا اس نے ایش کو دیکھ بولا میں پاتا ہوں میں پاکرنی میں ہوں کتنا کما لیتے ہیں انہوں نے اس کی بات تیزی سے پوچھا اتنا کما لیتا ہوں جتنا میں جتنے میں آپ کی بیٹی کچھ کہہ سکے اس نے اپنے انداز میں جواب دیا تھا اتنے میں ملازم کھانے پینے کے لوازمات لے آیا تھا اگر مجھے نہیں لگتا انہوں نے تنقید سے سجا تھا آئی ڈونٹ لائک وہ اس کی جانب مدد ہے اسے سوٹ کرائے گا اتنا بالکل تو مہمان سے پیش آتا ہے نے سے کھینچ کر دوبارہ بٹھایا تھا بٹ میم آئی لو ہم وہ لاپرواہی سے کام چلاتے بڑی تھی پھر دین بیسٹ آف لک فار یو اور میں رپلائی تو کیسے چل رہی تھی بیٹا برا مت ماننا یہ ایسے ہی نیچے کی ہے میرے ساتھ اس کا وہ سلوک تھا کہ شادی کے شروع دن میں تو سب کو یہی لگتا تھا کہ میں نیا ملازم ہوں انہوں نے ماحول شگفتہ بنانے کے لیے بے پرواہی سے کہا تھا مگر وہ مسکرا بھی نہ سکا بیٹا تمہارے پیرنٹس انہوں نے پوچھا تھا جی ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے وہ بولا وہ ایک کھٹی میٹھی شام ان کے گھر گزار کے واپس آ گئے تھے اس نے گھر کو کھول کے فون شٹی میں ادارے سے تھوڑا عجیب لگا کیونکہ اس کے ہاتھ میں فون نہیں دیتی تھی کیونکہ بچوں کا فون سے کام کنیز فاطمہ کام ہے اس نے اسلام آباد کے بعد ریاض کیا شبیر نے فون نیچے کر کے کنیز سے پوچھا جس نے حمزہ کا نام نہ دے کر فون شبیر کو بتا دیا تھا جو کر رہی ہوں وہ بھی بتاؤ نا کنیز سے انشاء کو بولے تھے شبیر سو گئے ہو حمزہ نے غصے سے بولا تھا وہ آپ ہی آدھا بول رہی ہیں شبیر بولا تھا کہ اماں سے بات کرو اس نے فون اماں کو پکڑا دیا تھا اور اندر بیٹھ کر اماں کو کرنے لگا تھا اماں وہ میں آج عائشہ کے گھر والوں سے ملنے گیا تھا اس نے بتایا اچھا کیسے لوگ ہیں اچھے لگے تمہیں انہوں نے دریافت کیا تھا اس نے پوری بات بتا دی میں چور سا ہو گیا تھا اس نے ان کی بیٹی سے شادی سے انکار کیا مگر واقعی انہوں نے ثابت کر دیا اس کی بھی اماں ہے اماں آپ کو گھٹنوں میں درد ہے پھر ابا جو لالا لیکن اس کے بعد پیاس سے ڈالا پتا تھا ان کے گھر سے لے کر جاؤں وہ جو بولا تھا
کدھر جانا ہے میں نے پوچھا تو بات کرنے وہ خوشی سے بولا تھا تمہاری واٹس ایپ پر تمہارے ساتھ ہی چلیں گے لالا پیچھے سے بولے وہ خوشی سے ان کے سال لپٹ گیا تھا یوں اگلے دنوں ایش کے گھر پہنچے اس کی والدہ کا رویہ ویسا ہی تھا مگر والوں کو پیش آیا تھا اگلے مہینے کے 22 تاریخ کو ان کی شادی طے کر دی گئی تھی ویسے بھی لڑکا لڑکی راضی تھے والدین تو رسمی طور پر ملے تھے حمزہ نے اماں کو فون کر بتایا بہت خوش ہوئی تھی اور بے حد روئی بھی ہوئی تھی شادی میں شہر میں ہوگئی کیونکہ ان کے مہمان گاؤں نہیں آ سکتے تھے حمزہ نے حمزہ نے تھوڑی بات بنائی تھی اماں نے کنیز کو نکھے سے دیکھا تھا جس کا گلاب چہرہ دن بہ دن مرجھاتا جا رہا تھا بیٹی کے جذبات سے کافی حد تک آگاہ ہو چکی تھی لیکن اس کے ہاتھ میں بے بسی تھی وہ کافی سے دیکھتی رہی ایک فیصلہ کے انداز میں اٹھی کنیز مجھے حمزہ دا فون ملا کر کے اس کے پاس آئی تھی اس نے چونکر نے دیکھا فون ملا کر اس کے حوالے کر دیا اندر چل رہی تھی اس کی چال وہ سست دباتی کسی ہارے جواری کی طرح جو اپنا سب کچھ اٹھا کر خالی ہاتھ رہ گیا وہ حمزہ نے دیکھا تو خوشی سے ماں کا فون اٹھا تھا حمزہ تیری بیٹی کتنے رہتی ہے میں نے پوچھا اماں وہ جھجکتے ہوئے بولا وہ گاؤں میں نہیں رہ سکتے میں اماں نے ایک دم سبر سے سانس بھولا کے حوالے کی تھی شادی میں پورا مہینہ تھا دونوں طرف سے شادی کی زور شور سے تیاریاں شروع ہو چکی تھی پلیز اسے لگا حمزہ نے سوال دیا وہ دوڑتی ہوئی آئی حمزہ کے کونے میں خالی کمرہ منہ چڑھا رہا تھا اسی سے ٹوٹی سی یاد آیا ایک مرتبہ عید پر اس نے حمزہ کے کپڑے استری کر کے رکھے تھے یوں ہی وہ پلٹی حمزہ نے اسے گرایا تھا اس نے زور کا تھپڑ اس کے بازو پر مارا اور اس طرح سامنے بیٹھ گیا یار ویسے ایک بات ہے اس نے سسپینس بنا کے بتایا وہ کیا کنیز فاطمہ نے بے چینی سے پوچھا تو میرے سارے کام بھی ابھی سے کرتی ہو تو شادی کے بعد مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی حمزہ شوخی سے بولا اس کا دل حمزہ کے اس بات پر زور سے دھڑکا تھا مگر اس کے اگلے جملے پر ایک دم اس کی جانب دیکھ رہی تھی میری بیٹی ٹرسٹ کیا کرے گی مہرانی کی طرح تم پر حکم چلایا کرے گی حمزہ شرارت سے بولا تھا اس نے نیچے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا وہ دونوں ریسٹورینٹ میں داخل ہوتے یہاں کیوں لائے ہو تم مجھے یہاں کون سا ڈاکٹر ہے وہ دبے ہوئے غصے میں بولی تھی حمزہ خاموشی سے جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھا سامنے والی کرسی کی جانب اشارہ کرتے بولا بیٹھ جاؤ ہر بندہ مشکوک نظر سے دیکھ رہا ہے بات نہ کرسی پر یوں ٹکی گویا ابھی اٹھ کر بھاگ جائے گی حمزہ نے دونوں کے لیے کھانا منگوایا تھا چپ چاپ بیٹھی رہی پلیز رونا بھی چیک اپ بھی کروانا ہے اور واپس بھی جانا ہے حمزہ نے بتا کے تو چپ چاپ کھانا لگی اتنے میں حمزہ اٹھ کے کھڑا ہوا تھا کسی سے پرجوش انداز میں ملا تھا یہ کنیز ہے میری السلام علیکم بھابھی کیسے ہیں آپ آنے والے نے حمزہ کا جملہ کاٹا تھا کنیز کے دل پر دھونسا پڑا تھا کاٹ کر رہ گئے تھے اس ٹوٹے کے کنیز فاطمہ ہے میری کزن اور کنیز سے آج حمزہ نے تعارف کروا تھا چونک کر اوپر مڑی سچ میں اس نے بھی صاف کہا تھا جنہوں نے چیز کو آجر کام کرتے ہیں تو ہم اس کی حیرت سے مسکرایا تھا رہا تو وہی ہے نا جنہوں نے مجھے یہ دیسی گھی بھیجا تھا وہ کنیز سے مخاطب ہوا تھا جی وہ نظر چکا کر بول رہی تھی اگر اماں کو پتہ چل جائے اس نے میرے ساتھ کا جھرجھری لی تھی کافی دیر میں لوگ باتیں کرتے رہے اور اس کے جانے کے بعد کنیز فاطمہ حمزہ سے بولی تھی تمہیں شرم نہیں آئی ہے کہ غیر مرد سے مجھے ملواتے ہوئے وہ یاد آیا تمہیں کیوں شرم آئے گی میں تمہاری عزت تو نہیں ہوں تھوڑا سا لگ رہا ہے کنیز ہوئی کو اور اس ٹوپی تو میری عزت کیسے نہیں ہو سکتی اس نے ناراضگی سے کہا کنیز کو اپنے لفظوں کا احساس ہوا تو وہ شرمندگی سے نظریں چھپا گئی اس کے بعد اس نے کنیز کا چیک اپ کروانے کو کہا تھا مگر اس نے انکار کر دیا میں ٹھیک ہوں کوئی واپسی ہو گئی تھی حمزہ نے جب ایش کو اپنی روانگی کا بتایا تو وہ بچڑ گئی تھی اگلے مہینے ہماری شادی ہے اور تمہیں یہ سب سوچ رہا ہے یا مجھے سیٹ کیا گیا ہے سمجھو نا وہ بے بس ہوا تو نہیں سمجھتی میں کچھ بھی وہ مجھے غصہ ہوئی تھی تم نہیں چاہو گے بس ایش نے کہا تھا کیسے نہیں جاؤں گا پاگلوں والی باتیں نہ کرو اس نے ڈپٹ کے کہا تھا تو پھر آج ایک فیصلہ کر دو میں یا تمہاری آدمی ایش نے کسوکھن الفاظ میں کہا تھا جو شٹر کیا جو حمزہ نے کہا میں سیریس ہوں ایش سنجیدگی سے بولی تھی اوکے تو سنو اس نے گہری سانس لی تھی سنو لگی تیری محبت اپنی جگہ مگر وطن کا دھکا میں عشق سمجھ کے کروں گا اس نے اتنا کہہ کے فون بند کر دیا تھا سامان پیک کرنے کے بعد وہ فون آف کرنے ہی والا تھا کہ ایش کی اور آ گئی تھی اس نے بند کرنا چاہیے لیکن اٹینڈ کر لیا سوری حمزہ اس نے بھیڑ کے پاس میں کہا تھا تم رو رہی ہو بے چین ہوا تھا نہیں تو ایش نے فوراً خود کو سنبھالا تھا جب میں نکل رہا ہوں تم اس جگہ کا بتایا نہ وہاں آ جاؤ مجھے اذیت کرنے حمزہ تیزی سے بولا تھا اور فون رکھ کر اس جگہ پر چلا گیا جہاں ایش نے آنا تھا آنٹی کی طبیعت کیسی ہے فہد نے دیا سے پوچھا تھا ٹھیک ہے اس نے فون کان سے لگا کر چائے بناتے ہوئے جواب دیا تھا چائے ایک بات کرنی تھی تو ہم اس پہ جائے جی دیا نے کہا میں آپ کی نظر کو دیکھنے آ سکتا ہوں اسے جانے چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی تھی میں نے امی کو تمہارے بارے میں بتایا تھا تم آ سکتے ہو چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ بولی تھی تھینک یو وہ مشکور گیا کچھ دیر بعد تو پہام دیا کے سامنے تھا وہ اس سے بےحد کے اپنائی اس سے ملی اور اسے کھانے کو روک دیا تھا کیسے ٹھیک ہے تو کل پر بھی جانے کا نہیں کہا دیا نے اسے چھیڑا تھا اور بھائی آنٹی نے اتنے پیار سے روکا اور ویسے بھی میری ٹیچر نے سکھایا ہے کہ بڑوں کی بات ماننی چاہیے فہد نے مزے سے جواب دیا تھا یوں آنٹی کے چھوٹے چھوٹے سوالات اور فہد نے دیا کہ چھیڑ چھاڑ میں بہت تیزی
کافی گزر گیا تھا اس کے شوق کا بھی وقت ہو گیا تھا اس لیے وہ جلد دیا تھا ہم سب نے گھڑی پر وقت خاص کے جانے میں نہیں زیادہ رہتا رہ گیا تھا اور شوق تک نہیں آیا تو اس طرح سے فون کرنے کے لیے موبائل نکالا کہ ہم نے کو سامنے آتے دکھایا تھا اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح کھلا کھلا نہیں رکھتے میں چاہا ساتھ خاس اور اس کا ہاتھ تھام کر بولا تھا نہیں اس نے دیر سے ہاتھ چھڑوانا چاہا مگر ہم سب کی گرفت مضبوط تھی جان ہونا خود میں ہمسا کی نہ یوں ستا اس کا ہاتھ ہمیں فٹ پاتھ پہ بیٹھ گیا تھا ہم سب پلیز مچاؤ ایک دم سے گلے لگ گئی تھی یش کیا ہو گیا یار پبلک پلیس ہے لوگ دیکھ رہے ہیں اس نے نمی سے کہا کہ ہم سب مر جاؤں گے تمہارے بنا اتنے دن کیسے رہوں گے کہ وہاں رابطہ بھی نہ کریں گے رونے والی ہو گئی تھی کچھ نہیں ہوتا دیکھنا وقت یوں چپکے بجاتے نکل جائے گا اور کسی کو معلوم تھا کہ واقعی وقت نکل جائے گا معلوم ہوتا تو شاید کوئی تکلیف کر لیتی اماں میں کچھ دنوں سے تک رابطہ نہ کر پاؤں ہم نے اماں کو فون پر بتایا تھا وہ کیوں وہ بےچین ہوئی تھی وہاں ادھر ایک جگہ گنستا ہوا ہے وہاں لوگوں کے تحفظ کے لیے ہمیں بھیجا جا رہا ہے ہم نے بتایا تو آ کر جتنے جانا ہے چلے جانا من نے اسے گھر گرایا تھا اسی روز وہاں سے نکل کر گھر پہنچا اما نے اس کی شادی کی خریداری دکھائی تھی اماں آپ اتنا خرچہ کر رہی ہیں پیسے کنیز کی شادی کے لیے بچا کے رکھیں اس نے کنیز کو دیکھ کر شرارت سے کہا تھا مگر اسے دیکھ کر چونک پڑا کنیز بیمار ہو گئی ہے اس کی رنگت میں پوری زردی کو دیکھ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے ساتھ میں بٹھایا تھا اماں ایک سرکا سی سانس لے کر اٹھ گئی تھی کچھ نہیں کافی دن سے سر میں درد تھا اس نے ہاتھ چھڑا کر رخ موڑا اماں حمزہ نے آواز لگائی اماں گھبرا کر باہر نکلی میں اسے شہر لے کے جا رہا ہوں چیک اپ کروا کر چھوڑ جاؤں گا شجیل نے اسے آواز لگائی وہ دوڑتا ہوا آئے گا چلیے تم اور حسین بھی تیار ہو جاؤ 5 منٹ میں حمزہ نے ان کو شابی دی تھی پر پتر یہ ٹھیک ہو جائے گی اس سے ہمیشہ رہتا یہ تینوں سے پتا ہے نا اماں گھبرائے ہوئے انداز میں بولی تھی ناراض وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا تھا نہیں اس نے تیزی سے ہاتھ چھڑوانا چاہا مگر حمزہ کی گرفت مضبوط تھی یہ رپیٹ ہوا ہے دروازے پر دستک ہوئی دیا کہ والدہ نے دروازہ کھولا اور فہام کو دیکھ کر اس کی خیری دریافت کی تھی اور بیٹا انہوں نے راستہ چھوڑا مگر دیا تو اسکول میں انہوں نے فہام کو بتایا جی بتایا کہ میں آپ سے ملنے نہیں آ سکتا اس نے اپنا سے پوچھا کیوں نہیں بیٹا مجھے خوشی ہوئی تو میں دیکھ کر اس کے سامنے بیٹھی بولی تھی آنٹی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی جو بھی ہے کہ میں جھوٹ نہیں ہو سکتی اگر آپ اجازت دے تو میں بات شروع کروں فہام نے پوچھا تھا ہاں کرو انہوں نے کچھ سوچ انداز میں کہا ابا کے ذریعے میرے بارے میں تو سب جانتی ہیں مگر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں عشق کا بھی بات بتا رہی بولو کہا مجھے مجھے آنٹی بولے ان شاء اللہ تمہیں اس سے اچھی کوئی لڑکی مل جائے گی انہوں نے کہا تھا جی آنٹی مل چکی ہے وہ کچھ طرح انداز میں بولا تھا وہ سمجھ گئی مگر پوچھنا ضروری سمجھا کون نے دیا بیٹا جھٹک جواب دیا دیکھو بیٹا انہوں نے گہرا سانس لے کر کہا تھا وہ تم سے عمر میں کافی بڑی ہے اور تم نہیں ماننے وہ نہیں مانے گی میں جانتا ہوں اور فرق میرے لیے معنی نہیں رکھتا آپ کو پتا ہے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے سے بڑی عورت سے شادی کی تھی اور وہ مجھ سے شادی کے لیے نہیں مانے گی تب بھی تو میں آپ سے بات کی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے وہ آپ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے میرا کوئی بڑا نہیں ہے جو یہ بات آپ سے مناسب انداز نہیں کرتا اس لیے میں نے خود آپ سے بات کی ہے میرا انداز نہ مناسب ہوگا وہ چھوٹا تھا نہیں فہام وہ سنجیدگی سے بولی تمہارا انداز بالکل مناسب تھا کوئی بزرگ بھی ہوتا تو اس سے مناسب انداز میں بات نہ کر پاتا بہرحال میں دیے سے بات کروں گی حمزہ نے دھندلے سے متاثرین کو جان پر پھینک کر بچایا تھا اچانک سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی والدین نے ملبے کرے لگا ہوا تھا حمزہ نے تیزی سے اس جگہ سے ملبہ ہٹایا اس نے بھی اس بچے کو نکالا ہی تھا کہ ایک جھٹکے سے سارا ملبہ اس پر آ گرا تھا اس کے ساتھ ہی تیزی سے جانب مڑے بچہ ان کو حوالے کر چکا تھا مگر اپنا آپ بچانا تھا اس نے زور لگا کر خود کو نکالنا چاہا مگر اس کی ٹانگیں جو ملبے کے نیچے تھی وہ بے جان ہو گئی تھی اس کے ساتھیوں نے اسے نکالا فورا اسپتال لے گئے تھے حمزہ کی آنکھ کھلی تھی اس نے خود کو اسپتال سے جاتے باہر نرس نے اسے ہوش میں آتے دیکھا تو ڈاکٹر کو بلانے چلتی تھی ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں سے سوال پوچھے تھے یہ ڈاکٹر تو صاحب وہ بچہ کیسا ہے اس نے بتا سے پوچھا ڈاکٹر مسکرایا تم نے واقعی ثابت کر دیا تم پاک کرنے کے جوان ہو اپنے بچا تمہیں دوسروں کی فکر ہے بچہ خطرے سے باہر ہے ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا تھا حمزہ نے اتنا چاہا مگر اٹھ نہ پایا ڈاکٹر صاحب مجھ سے اٹھا کیوں نہیں جا رہا ہے اس نے بھی بسی سے پوچھا تھا ڈاکٹر نے نظر چُھپا کر کہا کمزوری کی وجہ سے نہیں اٹھا جا رہا نہیں کوئی اور بات ہے اس کے شرٹیز نے خبردار کیا تھا کہ میری ٹانگیں وہ آگے بڑھ نہ سکا تھا ڈاکٹر نے افسوس سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا بچانے کو مرا تھا میرا حوصلہ شٹانا سے بھی بلند ہے میں پاک آدمی سے وابستہ ہوں اگر میری ٹانگیں وطن عزیز پر قربان ہو گئی ہیں تو یہ میرے فخر کی بات ہے اس کی بات سن کر ڈاکٹر جھٹکے سے پیچھے مڑا اور بیڑی پینے سے اس کی جانب دیکھنے لگا پھر چلتا اس کے قریب آ کر بولا تھا جیسا کہ ہسپتال پودے کے لیے محسوس ہے ہزاروں کے حساب سے میں نے پودے دیکھے ہیں مگر تمہاری جیسا میں نے کوئی نہ دیکھا تھا اس سے سلوک کیا تھا کہ آپ ایک مہربانی کریں گے اس نے پوچھا تھا یہ سر آپ ایک کم کرے ڈاکٹر نے کہا تھا میں آپ کو ایک نمبر دیتا ہوں آپ ان کو
اطلاع کرتے اس نمبر سے ڈاکٹر نے فون ملا کر والے کی جانب قدم بڑھا دی دوسری جانب وہ لڑکی تھی ڈاکٹر نے اسے ایڈریس بتا کر فون بند کر دیا جو لمحوں بعد حمزہ کو ہاتھ محسوس ہوئی سامنے دیکھا تو اماں اور پنیر نظر آئی تھی وہ دونوں اسے دیکھ کے اس کی جانب بڑھی تھی اماں نے اس کے ماتھے پر چوما تھا میرا بچہ جبکہ پنیر کو جھنجھکنے میں مصروف تھی اماں نے اسے ڈانٹا رو بھی رہی ہے چلیے حمزہ ٹھیک ہو جائے گا ادھر آؤ حمزہ نے اسے پاس بلایا تھا رو کے اس کے قریب آ گئی تو پنیر نہ رو نہ رونا دیکھو میں تمہارے آنسو نہیں صاف کر سکتا اس نے غصے سے کہا تھا چپ ہوگی تو اچھا ایک کام کر دو میرا اس سے میں سرگوشی کی تھی کیا کام اس نے سارے انداز میں پوچھا ایش کو فون کر کے بتا دو حمزہ نے انتظامی انداز میں کہا تھا اتنے میں ڈالا اور ابا شکیلہ اور حریم کے ساتھ اندر آئے تھے تو دونوں اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر رونے لگے بھیا آپ کو کیا ہوا ہے حریم نے پوچھا تھا ڈالا پیار سے حریم کا سر پھٹا تھا انیس فاطمہ نے ایش کو فون کیا وہ شادی کی تیاری میں ایک دو ہفتے پہلے ہی سے فون کر چکی تھی اس نے دل پر جبر کر کے اسے بتایا فون بند کر دیا تھا کیا حمزہ دوبارہ چل پائے گا لالا نے ڈاکٹر سے پوچھا تھا لالا ڈاکٹر نے رشتے سے ان کو دیکھا جی آپ کا بیٹا بہت بہادر ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سال کے اندر وہ دوبارہ اپنی ڈیوٹی پر ہوگا انشاءاللہ انہوں نے صدر دل سے کہا تھا ایش تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی حمزہ کے قریب آ کر والد سے بولی حمزہ کو ڈاکٹر نے آرام کا کہہ کر سب کو باہر بھیج دیا تھا حمزہ کو لگا اس کی سماعتوں کو دھوکا ہے مگر جو نے اس کی آنکھیں کھولی تو عشق سے نے کہا تھا میں نے کتنا انتظار کیا تمہارا تم اب آ رہی ہو حمزہ نے شکوہ کناں انداز میں کہا تھا مجھے جیسے پتا چلا تم اسپتال میں فوراً آئی اچھا بیٹا اس نے اپنے فوراً قریب اشارہ کیا تھا وہ عمر دوسری جانب آ کے اس کے بیڈ پر بیٹھتی تھی حمزہ نے اس کے ہاتھ رکھا جی وہ جی جان سے اس کی طرف متوجہ تھی تمہیں پتہ ہے نا میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں عائشہ نے کہا تھا مجھے پتا ہے وہ مسکرایا تھا مگر حمزہ میں وہ جملہ پورا شوق کرتی تھی مگر کیا وہ بےچینہ تھا مگر میں کسی لولے لنگڑے سے شادی نہیں کر سکتی اس کے اس جملے پر حمزہ کو لگا کہ ایک بار پھر وہ ملبے تلے دب گیا اور پہلے صرف ٹانگ پہ دبی تھی مگر اب وہ گردن تک کا دست چکا اس کا سانس رک گیا تھا تو مذاق کر رہی ہو عائش اس نے بے یقینی سے کہا تھا نہیں حمزہ مذاق تو پھر تم نے تمہارے ساتھ کیا ہے عائش نے افسوس سے کہا تھا اتنی تکلیف تو حمزہ کو تب نہیں ہوئی تھی جب اس کی ٹانگیں بے جان ہوئی تھی جب ڈاکٹر نے یہ روح پرسا انکشاف کیا تھا تم خود سوچو اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو کیا تم مجھ نے سوال کیا کہ تم اگر میری جگہ ہوتی تب بھی میرے لیے قابل قبول ہوتی عائش میرے ساتھ مت کرو وہ رو پڑا تھا جو شخص اپنی مزدوری کی خبر سن کر نہیں رویا وہ تمہاری اس بات سے رو رہا ہے عائش مت کرو یہ ہم تک جذباتی ہو رہے ہو میں چلتی ہوں اور ہاں شادی میری اسی طریق پر ہوگی محض دلہا بدلے گا وہ کہہ کر چل رہی تھی بولا اماں اس سے بے خبر کمرے میں داخل ہوئی دیکھا میں اور تمہارے لالا کہتے ہی ہیں باقی گھر جا رہے ہیں تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا اماں جان نے پھر اس سے پوچھا تو نہیں ہے میں تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ آپ جا سکتی ہیں اماں اس کی حالت سے بے خبر وہیں چلی گئی تھی ان کو لگا اپنی ٹانگوں کی وجہ سے پریشان ہے وہ اس کے دل کا حال سمجھ پاتی تھی اس کا حوصلہ بن پاتی مگر وہ چلی گئی تھی آنٹی پلیز مان جائے نا پہلے آپ کہہ رہی تھی کہ دیا نہیں مانے گی اب میں نے منا لی اور آپ نہیں مان رہی تو ہم پریشانی سے بولا تھا اچھا تم نے دو صورتیں رکھی ہے نا کہ میں دیا تمہارے گھر چلوں یا تم ہمارے گھر انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ جھٹ سے بولا تھا تم ہمارے گھر رہو گے انہوں نے رضامندی ظاہر کی الحمد للہ وہ ساتھ بولا تھا لالا میرا فون آپ کے پاس ہے حمزہ نے پوچھا تھا ہاں پتر تیرے بڑے افسر نے مجھے ہی دیا تھا انہوں نے جیب سے نکالتے ہوئے کہا تھا اچھا وہ مجھے فہام سے بات کرنی ہے اس میں ان کے ہاتھ سے لے کر کہا تھا سب کو ان کی دوستی کا پتا تھا میں ملاد ہوں لالا نے پوچھا تھا ہاں لالا ہاتھ سلامت ہے میرے آپ شاید دور رہے ہیں ٹانگ کی ٹوٹی میں سکھ کو تک انداز میں بولا تھا لالا کو حیران رہ کے بھی شرمندگی سے بولے نہیں وہ میں نے نہیں پوچھا وہ جی بھر کے شرمندہ ہوا وہ عیش کا بے چین کر رہا تھا لالا سوری میرا وہ مطلب نہیں تھا اس نے کچھ کہنا چاہا تھا لالا نے آگے بڑھ کے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا میرا بیٹا مجھ پر نہیں مارنا مایوسی کو پڑا ایک بات یاد رکھنا جب تم اکیلے ہو کے کوئی نہیں ہوگا تمہارے ساتھ تمہارے چاروں طرف اندھیرا دکھائی دے لیکن اللہ تمہارا ساتھ اب بھی دے گا کیونکہ وہ اللہ سے ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے یہ سب تمہاری آزمائش ہے اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں اپنے نام سے نوازے گا اور بے شک اللہ کے کردہ انعام کے سامنے تمہاری دنیا کے نام آپ کچھ بھی نہیں ہے لالا کہہ کے لفظ اس کے دل پر اثر کر رہا تھا لالا پنجم تک پڑے تھے مگر یہ بات نہیں کرتے ہوئے جیسے آج کی طرف ایسے جو بھی نہیں کر سکتے تھے لالا کو ایک بات بتانی تھی وہ چشکا تھا بولا بچوں اور شفیق انداز میں گویا ہو کہ عائش نے مجھ سے رشتہ توڑ دیا ہے اس نے اٹکتے ہوئے جملہ مکمل کیا خود کو رو دیا تھا تو میری دفعہ سے کھل کر بات کر لو تاکہ بعد میں تمہیں کوئی پچھتاوا نہ ہو لیکن وجہ کیا ہے لالا نے پوچھا میری مزدوری اور پھر سے تک ہوا تھا جو صرف بہار میں ساتھ خزاں میں چھوڑ دے ایسے ساتھی کے ساتھ تم اکیلے ہی بھلے ہو بولے بہرحال تم ایک بار اپنی طرف سے کوشش کر لو یہ کہہ کے لالا باہر چلے گئے تھے اس نے عائش کو کال ملائی جو پہلے گل پر ہی اٹھا لی گئی تھی کیوں فون کیا ہے وہ اس کے انداز میں بولی تھی عائشہ ایسے تو بات مت کرو مجھ سے حمزہ نے شکوہ کے انداز میں کہا تھا یا تم کس قدر بغیرت ہو میں تمہیں اپنے منہ سے کہہ رہی ہوں چھوڑ دو مجھے ایسے ہاتھ تک میں تمہارے ساتھ ایک موجود شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی مجھے تو اس دن تمہیں دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا کہ پوری زندگی تمہارے ساتھ نو اٹس امپوسیبل ہو قطعی انداز میں بولی تھی ڈاکٹر نے یقین دلایا کہ میں سال کے اندر ہی اندر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں گا وہ بھیگ رہا تھا اچھا جب پاؤں پر کھڑے ہوئے تب دیکھیں گے یہ کہہ کر عائشہ نے فون بند کر دیا سم نکال کر توڑ دی تھی
اچھا دیا میرا ایک دوست ہے حمزہ نام ہے اس کا، اس کو دیکھ کر مجھے عمر یاد آتا ہے، میں اس کو بلاؤں گا شادی پر تو ملنا اس سے، وہ بھی پہنچ نہیں ہے کہاں نے دیا ابھی کو بتایا ہوں میں سے نہیں سوچ رہا وہ عمر کے ذکر اداس ہوا تھا کہاں اگر تم چاہو تو میں بھی تمہارے ساتھ شادی ہوں اس نے پیغام کا دھیان بھٹکانے کو کہا تھا اور واپس کا دھیان بٹ گیا تھا، خود جانا چاہ رہی ہے میرے ساتھ اور چاہ رہی ہے کہ میں کہوں کہ آپ ہی چلے ساتھ، اب وہاں میں سے چلا تھا اگر ایسا ہے تو کیا غلط ہے میں تمہارے ساتھ جانے کا حق رکھتی ہوں، اس نے انگوٹھی اسے دکھا کر کہا تھا جو سامنے سے پکی اور اس سے بات پکی ہونے کی خوشی میں پہنائی ہاں سچ میں چلنا ہے میں آج شو کے بعد فون کر کے پوچھوں گا اس سے کیا پتا وہ ڈیوٹی پر نہ ہو تو کام میں سے پڑا تھا چند ماہ بعد دیا علی اور فرحان کی شادی کے ہنگامے عروج پر تھے جب ہر طرف سے شور بلند ہوا دلہا کا دوست آ گیا تھا اسٹریٹ کے سارے لہراتے ہوئے آ رہا تھا اس کے ساتھ اس کا پورا خاندان تھا اور ایک دوسرے کا دوست بن گیا ہے عورتیں سرگوشیاں شروع ہو گئی تھی وہاں اسٹیج سے نیچے اترا حمزہ کا ہاتھ تھامے سے اسٹیج پر بٹھایا تھا خود کھڑا ہو کر لوگوں سے مخاطب ہوا یہ جو بندہ شہر سے جو میری شادی میں آیا ہے یہ دہشت لگ رہا نہیں بلکہ اس نے آپ سب کی سلامتی کے لیے اپنی حضوری کو قبول کیا ہے تو ہم نے ہاتھ میں نظر درائی دی کیا پتا چاروں طرف سے آواز آتی ہے تو ہم نے سب کو اس بات کا بتا دیا جہاں سب کی نظروں میں تھا مگر اب سب کی نظروں میں طراوت محبت تھی بہت سے لوگ آپس سے ہاتھ ملانے لگے تھے باقی آپ کو برا تو نہیں لگ رہا آپ کا شوہر آپ کو شوہر تو میری طریف سے کوئی بات ہے حمزہ نے دیا پھر جانے مجھ سے پوچھا تھا وہ ہنستی بالکل بھی نہیں ہوشیار اسی کنیز فاطمہ نے سجایا تھا شادی کے انتظامات میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا کمرے میں داخل ہو کر حمزہ نے سلام کیا جبکہ کنیز فاطمہ کے دیکھنے پسینے سے بھیگی ہوئی تھی اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا اس کا کام پر اس کی گاڑی میں کنگن بنا دیے تھے بہت خوبصورت لگتی وہ دیا پہاڑ نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا تھا مجھے کچھ کہنا ہے تم سے ہی کہہ کر کمرے کے کونے میں حضور اپنا گٹار اٹھا لایا تھا چند دن کے لیے اپنے گھر اور اس نے گٹار اٹھایا دیا کے سامنے بیٹھ کے اس کا چہرہ نظروں میں رکھ دیا تھا دیا نے ذرا سی نظر اٹھائی تھی مگر فرحان کی نظروں میں چاہت تھا جہاں بات ہوتی اس کی نظریں جھک گئی تھی حمزہ آخر کنیز سے شادی کرنے میں کیا حرج ہے آج تیسرا دن تھا فرحان حمزہ کو مسیسہ منانے میں لگا تو یار مجھے اچھا نہیں لگتا اس کو میں نے ایش کے لیے چھوڑا تھا اور اب ایش نے چھوڑا ہے تو میں اس کو اپنا لوں حمزہ ادازی سے بولا تھا اس کا مطلب ہے کہ تم آج اس کے جنگل میں گرفتار ہو فرحان نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا نہیں مگر وہ رکا تھا مگر کیا تو تم نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے تمہارے پرپوزل کو کیسے ریجیکٹ کیا تھا اس کے بعد میرے دل میں اس کی چاہت باقی نہیں رہی تھی حمزہ سنجیدگی سے بولا تھا اچھا مطلب میں تمہاری اور کنیز کی شادی پکی سمجھوں فرحان چاہتا تھا جی نہیں پہلے بھابھی سے کہو اس سے رائے لے اس کے بعد دیکھیں گے حمزہ نے اس کی خوشی ملیامید امید کر دی تھی یا جیسے اس نے تمہارا خیال رکھا ہے تب تک وہ تمہارا سہارا دیا ہے تمہیں سہارا دیا اس کے بعد بھی کوئی ثبوت باقی ہے تو ہم سر چھوڑ کر بولا تھا میرے لیے اس کی رائے کو تعمیر کرتی ہے ایسا نہ ہو کہ ہم رتی میں ان سے شادی کر لو ساری زندگی سے پچھتانا رہا ہوں انسان نے کہا کہ میں دیا سب تو ان کا ہم نے کہا تھا ایش تم اس سے معافی مانگو تم سے بہت پیار کرتا ہے تمہیں معاف کر دے گا ایش کی ماں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا اس کا نمبر بند تو رہتا ہے گھر میں جانا نہیں چاہتی ہے ایش پر جانے سے بولی تھی تم نہیں جا سکتی وہ تو آ سکتا ہے نا اس کی ماں مانی تیزی سے بولی تھی پھر حمزہ کے گھر ایش کا پیغام پہنچ گیا تھا اتفاق کی بات کہ حمزہ کو ہی پیغام ہے ایسا ملا تھا پیارے حمزہ ہاں تم چلے آؤ محبت کا تقاضا ہے وہ سمجھ نہ پایا اس نے پرانی سے نکال کر رون کی جیسے ہی اس نے سیمان کی ایش کی کال ڈال دی اس نے گہرا سانس لے کر گفتگو کو پاس کیا حمزہ میں ایش کو بولی تھی تعارف کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پہچانتا ہوں اس نے سرگوشی میں کہا تھا ایش کی بیٹی نے سر پہ لہر دوڑ گئی وہ مشکل گویا ہوئی تھی ان سے ملنے آؤ پلیز اس نے گھر آنے کو کہا فون بند کر دیا کوئی ایسا یقین تھا وہ ضرور آئے گا اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے فرحان کو فون کیا تھا اس نے کیوں آپ کو میں فون کیا ہے کون سی محبت یاد آ گئی اس کو میٹھے بیچ پر بولی تھی یاد انسان کوئی پرکتی نہیں کہ جب جی چاہا جہاں جی چاہا رخ موڑ دیا تم نے وہ سب بھول گیا ہوگا مگر میں نہیں بھولا ہوں نہ ہی اماں وغیرہ بھولی ہوں تم پیچھے اس کی خاطر ہم سب کو چوری پر نہیں لٹکا سکتے اس پیار سے بولا تھا کام کو اس قدر محبت پر مسکرا دیا تھا جب میں جاؤں ملنے باتوں دوبارہ سے طلب نہیں رکھوں گا بس میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کیا ہے جو ماں باپ سے میرا خیال آیا حمزہ نے سوچ لیتا ہوں ٹھیک ہے کنیز کا سوچا ہاں نے پوچھا تھا یہ اماں سے کہو شادی کی تیاریاں کریں حمزہ مسکرایا تھا سچی ہاں ہم خوشی سے بولا تھا ہاں نہ ہر چیز میں یقین دلایا تھا وہ ایسے ملنے گیا جس کی ماں نے بہت شرمندگی کا اظہار کیا تھا اس رشتے کہ اس سے رشتہ نہیں کر پائی اس بات کا بہت افسوس ہے افسر کے آن کی کوئی بات نہیں ہے دوسری باتوں کو دلانے کا کوئی پاتہ نہیں میں عشق کے کمرے میں بٹھا دیا تھا اس کو دیکھ کر بولی مجھے ختم ضرور دے گا ہی تھا میں نے تم سے پیار جو کیا تھا حمزہ نے اس کو جتایا کہ میں کام کو کھڑے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اس نے بات بدلی تھی تمہیں پتہ ہے تمہیں کیسے پتا چلا میں ٹھیک ہو گیا ہوں حمزہ نے پوچھا تھا کنیز نے بتایا اس کو فون کیا تھا میں نے ایش نے بتایا تھا مجھے کیوں بلایا اس نے کھڑے ہو کر پوچھا تھا تم بیٹھو صوفے کی رکشا ہے کیا نہیں ہے بیٹھ تو میں ٹھیک ہوں تم بولو حمزہ نے کچھ رہ کہا حمزہ مجھے بتایا تم سے کھاتا تھا تم نے مجھے بتلا دی تھی تبھی میں بھی مصول ہو گئی ہوں وہ شفا نام ہوئی تھی فرحان کو پہلے کا زبردست جھٹکا لگا تھا مگر نے دیکھے خود کو سنبھالا کب اور کیسے اس نے سچ کے ساتھ پوچھا تھا کچھ وقت پہلے وہ باہر سے بول کر دی تھی اتنے میں لاسنا چائے دیکھ کے ساتھ ہی
لوازمات لے کر داخل ہوتے ہیں، سب کچھ جانے کے لیے ملا تھا اس طرح ہوتی تھی میں دوبارہ آؤں گا، ویسے زندگی کی نوید سنا کر چلا گیا تھا۔ الحمد للہ آج میری محبت معتبر ہوئی کبھی اس فاطمہ بے حد بے ساختہ سجدہ ریز ہوئی تھی۔ اتنا پیار کرتی ہو حمزہ سے وہ محض اتنا ہی کہہ سکی تھی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے پتہ ہے دیا، میرا بس چلے اس کے قدموں کی دور پہنچ جاؤں، اس کی نظر ادارے جو وہ میرے سامنے ہوتا ہے تم سب کچھ بھول جاتی میں نفس اس کے چہرے سے پٹکنا انکاری ہو جاتی ہے، میرا پتہ ہے دل چاہتا ہے میں اس کے نزدیک کوئی پریشانی نہ آنے دوں، بے چین میں ہو تو مصروف بھی ہو جاؤں، پتہ ہے جہاں وہ قدم رکھتا ہے میں بھی وہاں قدم رکھتی ہوں، اور جس نے اپنا دل کو ایک طرح دیا کے سامنے رکھ دیا تھا پاگل، اس نے مجھ سے کو گلے لگا دیا تھا کہ تمہاری محبت میں سچائی بھی نہ تو سب تمہیں مل گئی ہے دیا نے مسکرا کر کہا۔ کل میری شادی ہے، شادی میں ضرور آنا، حمزہ نے عیش اور اس کی ممی سے کہا تھا، بعد میں اس پر رکھ دیا تھا، حمزہ میں مر جاؤں گی تمہارے بنا، عیش کی آنکھوں سے آنسو نکلا تھا، حمزہ بے چین ہوا جو بھی وہ مگر اس چہرے سے اس نے بے پناہ محبت کی تھی۔ پلیز عیش کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، میں مرا تمہارے بنا نہیں، نہ زندہ سلامت ہوں تمہارے سامنے ہوں، حمزہ نے ناگواری سے کہا تھا، پر بیٹا عیش کی ممی نے کچھ کہنا چاہا مگر حمزہ نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا تھا اور بولا عیش میں محض ہمدردی میں تمہارے گھر آتا تھا، اب محبت باقی نہیں رہی، یہ کہہ کر وہ چل دیا تھا، پیچھے عیش کی آواز آتی رہی مگر نظر انداز کر کے چلا گیا تھا، پھر اس بات میں دلہن بنی حمزہ نے انتظار کری، اس کا کمر گلاب کے پھولوں سے مہکا تھا، دیا نے کمرہ سجایا تھا، اپنی اس بات میں تمہارا میرا ساتھ رہا تھا، تم نے میرے لیے کمرہ سجایا تھا، آج میں نے تمہارا کمرہ سجا دیا، دیا بھی نے چھیڑا تھا، وہ یہ سوچ کر مسکرائی پھر نے دروازہ کھولا تھا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اس نے آہستگی سے جواب دیا تھا، اماں نے کہا ہے دونوں شکرانے کا نفر پڑھ لینا، اس نے اماں کا پیغام اٹھایا تھا، نقل کی ادائیگی کے بعد حمزہ پولیس کے پاس آیا تھا، میرا منہ میرا سے نام آ رہا ہے کہ انسان پلیز فاطمہ کی دھڑکنوں نے شور برپا کیا تھا، حمزہ نے اسٹریٹ لائٹ ہم بھی خوبصورت سا بس اسٹریٹ لائٹ کی زینت بنایا تھا، بہت پیاری لگ رہی ہے، ہمیشہ سادہ سہولت میں رہنے والی کنیز سے فاطمہ پر ٹوٹ کر ڈوب آیا تھا، حمزہ نے اس کا ہاتھ تھاما، اس کی بہت مسرت کر لیتی تھی، نہیں تمہیں معلوم ہے تم اس کا اپنا کہ مجھے ہمیشہ سکون تمہارے پاس آ کر ہی ملتا ہے، اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ کے بولا تھا، میں جب تکلیف میں تھا تم نے مجھے مرہم لگایا تھا، میں یہ تو نہیں کہتا میں تم سے پیار کرتا ہوں مگر میں یہ بتاتا ہوں تمہیں کہ میں تمہارا وفادار رہوں گا، تم سے پیار کروں گا، اس نے آنکھیں میچ کے کہا تھا، پھر میں اس سے فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو نکلا تھا، بالکل اور حمزہ کے گال پر گرا تھا، وہ بے چین ہو کر اٹھا تھا، پھر مجھ کیا ہوا پریشانی سے بولا تھا، کچھ نہیں نے دل سے کچھ کو سنبھالا، میری کوئی بات بری لگی ہے اور شرمندہ ہوا تھا، نہیں حمزہ وہ بولا اپنے محبوب کو وہ جان دیکھ سکتی تھی، خوشی کے آنسو کہ میرا نام آپ کے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے، کہہ کر اتری تھی، حمزہ نے تیزی سے اپلائی کرنے سے خود کو ڈیلیٹ کر دیا، صبح پھر اس فاطمہ کی آواز فون کی بل سے ہوئی تھی، فون بچ کے بند ہو گیا تھا، اس نے حمزہ کی جانب دیکھا تو سکون انداز میں سو رہا تھا، وہ ذات اس کے قریب تھے، اس بات میں اس کے ماتھے سے بالی کاغذ کی بنداپت کو چلا مختلف ہوا، وہ دیر سے پیچھے ہوئی تھی، کبر بدل کر لیٹ گیا تھا اور مسکرائے باہر کو آ گئی تھی، عام دنیا اکیلے ہیں دلہا کہاں ہے دیا دن سے شعرا تھا، وہ شرمناک ہوئی مسکراہٹ سے جا کر بولی وہ سو رہے ہیں، وہاں اٹھ کر اندر حمزہ کے کمرے میں چلا گیا، دروازے پر روک کر بولا باقی اندر جانے کی اجازت ہے، اس کا انداز سرسری چھیڑنے والا تھا، وہ شک کی تھی اٹھا یار اس نے جواب اتنی فون کر کے بیل بجی تھی، حمزہ اٹھ گیا تھا، کس کا فون اس کے آنکھ بھر کے اٹھا پتہ نہیں اس کا فون اس کے حوالے کر کے باہر آتا تھا، باہر آتا وہ بھی بیٹھا ہی تھا کہ حمزہ کہیں سے آیا تھا، تمام کر کے چاہتے تھے وہ بہت مشکل لگ رہا تھا مگر تم جا کہاں رہے ہو، فہام نے سوال کرا، تم چلو میرے ساتھ، اس نے کبھی گھسیٹا تھا، ہم آتے ہیں تھوڑی دیر میں، اس نے سب کو ایران میں دیکھ کر کہا تھا چل دیے تھا، ہم جیسے ایسے سمجھانے لگا تھا، پر ہم جا کہاں رہے ہیں، وہ جنجلایا تھا، عیش کے گھر اس کے سر پہ اس نے بند کیا تھا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، کہاں کہ تو سر پر لگی کلوں کو پوچھی تم کیا سوچ کر وہاں جا رہے ہو، اس نے گاڑی موڑنا چاہتی ہے مگر انسان نے سے روک دیا، وہ علاج نہیں کروا رہی تھی، وہ دوائی نہیں کھا رہی تھی، مجھے ضرورت ہے، انسان نے سے روکتے ہوئے کہا تھا، ابھی چپ تیری ضرورت ہے، جس کے ساتھ تو کل تیری شادی ہوئی ہے جو ایک دن کی دلہن ہے تو اسے چھوڑ کر عیش کے بعد جا رہا ہے، جس نے تیری مزدوری کو سن کر پاسا ہی بدل دیا تھا، فہام اور بڑا پتا تھا پلیز دیکھ بس آج شرمندہ نے فہام کے آگے ہاتھ دھو دیا، وہ بس ہوا حمزہ تجھے ہماری دوستی کی قسم میں، حمزہ تیزی سے بولا تھا، فہام نے لب پیچھے باقی کیا بچتا ہے، اس نے گاڑی سے اسپیڈ بڑھا دی، چند لمحوں بعد اس کے گھر پہ پہنچ کے پھر فہام گاڑی میں بیٹھا رہا جبکہ عیش کے کمرے میں وہ چلا گیا تھا، وہ بھی بیٹھا ہی تھا کہ ایک خاتون اس کے سامنے آ کر بیٹھی تھی جو خوبصورتی ہے ایسے بر کرتی میں عیش کی ممی ہوں، مسکرائی جب وہ مسکرا بھی نہ سکا، تو اس کا سوچ کر پریشان ہو رہا تھا، جب اسے پتا چلے گا تو اس کو کیا کہتے تھے، آپ کیا کرتے ہیں عیش کی ممی نے پوچھا تو وہ بھی بولنے ہی والا تھا، اس کا فون بتا سے فون دیکھا دیا کا فون تھا، اس نے بے دلی سے فون اٹھایا، کون ہے آپ، ہم انتظار کر رہے ہیں آئے ان کو ناش کر اس کی چہتے ہوئی آواز آئی تھی، اس کی خوشی کو باعث نہیں نکلتے کیسے لکھتے ہیں تو یہ سوچ رہا تھا کہ دیا بولی تمام سن رہی ہوں، ہاں سن رہا ہوں، ہم آتے ہیں اس میں مفتی کا اور کوئی کچھ نہیں کر دی
آپ حمزہ کو بلاتے پلیز اس نے اس کے واقعات کے بعد سے موبائل کو کاٹا ارے ایسے کیسے پہلے بتایا ہمارے اوپر انہوں نے دروازے بھی جانے کے کھانے پینے کے لوازمان لے کر آ رہے اتنے شکریہ اور اس انداز میں کہہ کر کھڑا ہو گیا اچھا آپ بیٹھے حمزہ کو بلاتی ہوں باتوں میں چند لمحوں بعد ملازمہ نے آ کے بتایا کہ حمزہ صاحب آپ کو اندر بلا رہے ہیں وہ اس کی بھائی اندر چلا گیا تھا اسٹیٹری بھی جب کہ حمزہ اس کے قریب ہی بیٹھا تھا اسے بہت غصہ آیا اسے دیکھ کر بولی تمہیں مجھے معاف کر دو میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے پھر سوکیس میں بھی نیالی دکھا کے اگر تم یہ سب نہ کرتے تو مجھے نہ کرتی تو مجھے دیا علی کیسے ملتی بات حمزہ چلے اور پھر دیا نے فون کیا کیا تھا کہ تنیز سے انتظار کر رہی ہوگی اس مجھے بات کر پاتی یار میں عشق ڈاکٹر کے آنے تک نہیں ہوں تم جاؤ میں آ جاؤں گا حمزہ نے کہا تھا تمام کا سارا کمائی ہوا تھا تمہارا دماغ خراب کر کے اس کے ماں باپ ہے اس کے پاس ہے اس کی دیکھ بھال کی تم چلو میرے ساتھ اس نے حمزہ کے بازو کا کام تھا حمزہ نے سہولے سے اپنی بازو چھڑوائی تم جاؤ میں آ جاؤں گا اپنی عیش کو میری ضرورت ہے اس نے عیش کو دیکھتے ہوئے کہا باہر میں چاہتا ہوں سے چلا گیا جیسے وہ گھر گیا سب نے ساری نظر سے حمزہ کو پوچھا تھا وہ دوست کا اس کا دوست بیمار تھا اس کے پاس کیا ہے آ جائے گا کچھ دیر میں اور پیچھے سے انداز میں مسکرا دیا ناشتہ دادر کہہ کر اندر چلا گیا دیا ناشتہ دے کر آئی تو اسے کوئی انداز میں دیکھ کر گلے کے حمزہ کا دوست آتا بیمار ہے اللہ کرے مری جائے اس سے عیش کو والدانہ کروا دی تھی نہیں دیا ادھر بیٹھے مجھے کچھ بتانا ہے اس نے دیا کہ اپنے قریب جگہ بنوائی تھی ساری بات بتا دی بتا کے پوچھا بتاؤ کیا ہوگا حمزہ بھی عیش کو جاننے میں لوٹ جائے گا تو کیا ہوگا اتنے میں باہر سے کچھ گرنے کی آواز آئی تھی تو نیچے دیا کروانے آئی تھی اس سے اگلے کے کنارے سفید جگہ بھی کھڑی تھی اور آپ نے جو چوڑیاں جو شاید اس نے ابھی تک اتاری وہ فرش پر گر کر ٹوٹ چکی تھی وہاں تیز سے باہر آ کر اس کے بیٹے کو جان ڈالا پلیز آؤ اندر دیا نے اس کا ہاتھ چلا مگر کوئی تو چھپکے سے مجھے واپس خود کو پڑھنے میں بند کر لیا دیا پنیز دیا اس کے پیچھے بھاگ گئی پنیر بھی تمام بھی اس کے پیچھے دروازہ دیا نے دروازہ بتایا کتنے مما لوگ آگے تھے کیا ہوا ہے کنیز بولو اٹھ کے بند کیا ہے دروازہ کیا ہوا ہے اماں نے دیا لیے تمام کی جانب دیکھ کر پوچھا تھا دیا نے کافی ساری بات بتائی اماں چند لمحوں کے لیے خاموش ہوگئی چل تو اپنی مرضی کو کہہ کر شائستہ انداز میں لوٹ کے تھے چلو دیا چلو کمرے سے پہلے کہ کسی اور کو پتا چلے میں حمزہ کو دوبارہ کال کرتا ہوں تو کام کر لگا اس بات میں سٹے لاتے وہاں سے چل رہی تھی حمزہ نے عیش کی صحت پر بتا کر رات آنے سے معذرت کر لی تھی پناہ نے گھر میں بتایا اس کے دوست کی طبیعت بہت خراب ہے آج رات نہیں آ سکے حمزہ کے والد نے تنیز کو پوچھا وہ شرما رہی ہے کمرے میں دیا دیکھی امی کو کچھ صورتحال کو سمجھ کر آ رہی تھی انہوں نے دیا سے پوچھا مگر اس نے ٹال دیا حمزہ عیش کو روتے ہوئے چھوڑ کر آ گیا تھا کنیز دروازہ کھولا اس نے بے چینی سے دروازہ کھٹکھٹایا میں اس کی آواز سنتے کنیز نے دروازہ کھولا اس کی صورت دیکھ کر حمزہ کے دل کو خوش ہوا کنیز تم روئی ہو رو میں تو کیا کروں میں کل ہماری شادی ہوئی ہے اور آج مجھے آپ چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلے گئے ہو بٹ پڑی ہوئی کنیز ایسا نہیں ہے اس کی طبیعت خراب حمزہ نے کہنا چاہا باہر میں جائے اس کی طبیعت اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل چکے تھے مجھے آپ کو چاہیے ساری زندگی کے لیے پلیز حمزہ میں آپ سے ساری زندگی پہ کچھ نہیں مانگنا اپنے نام کی طرح ساری زندگی آپ کی کنیز بن کر گزار دوں گی اب آپ عیش کے پاس مت جانا اس کی آنکھوں میں آنسو دلواتے ہوئے حمزہ ثابت کر رہا تھا کنیز کی محبت میں اس کو تشریف کو دیکھ کر باہر آئے گا تو اس کا رونا حمزہ کا دل پھول آ گیا تو اس نے ہاتھ تھام کر اس کو اٹھایا تھا میں اس سے محبت دروازے پر دستک دی حمزہ نے باتوں کو چھوڑ کر دروازہ کھلا باہر دیا جب ہم جہاں کہاں رہے ہیں حمزہ نے جھنجھلا کر کوئی 10ویں بار پوچھا تھا جب پہنچیں گے تو تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہاں نے اطمینان سے جواب دیا حمزہ نے ناراضگی کے اظہار کے لیے چہرے پر دوسری جانب موڑ لیا تھا ایک ریسٹورینٹ کے آگے اس نے گاڑی روک دی تھی تو اس نے حمزہ سے کہا تھا یہاں کیوں آئے ہیں ہم یہاں ان کو ویٹر کی ضرورت تھی تمہیں لایا ہوں اچھا یار مطلب کھانے کا پروگرام تھا سیدھا بتانا کھانا میں ہنستے ہوئے کہا تھا ہم یہاں کسی سے ملنے آئے ہیں کس سے حمزہ نے رامزی سے پوچھا صبر کر لو کی بات کریے کہاں میں تنگ آ کر کہا تھا جو لمحہ باتیں خود سوچا چلانے ان کے سامنے آ کر بیٹھا تھا یہ ایک تو بدلا ہوا بازار ہے اویس نام ہے اس کا تو ہم نے تعریف کروایا تو انہوں نے ہاتھ ملایا تھا جو لمحہ اویس نے جو انکشاف کی اس نے حمزہ کی حالت بری کر دی تھی وہاں اس کی کیفے سمجھ رہا تھا مگر کھانا تھا وہ مشکل اٹھا جا کر گھر میں بیٹھ گیا خوب کر رو دیا تھا میں کبھی نہ مانتا نہ کبھی تصویر سب کچھ اس کے آنسو لگاتار بہتے جا رہے تھے کہانی نے اسے گلے لگا کر پوچھا تھا اس نے گاڑی روک کے اس کی جانب موڑ لی تھی براں جگہ دیکھ اس نے گاڑی روک دی تھی نیچے اتر کے ایک بینچ پہ بیٹھ گیا تھا اتنا بڑا دھوکا اس نے سر ہاتھ میں گرا لیا تو کوئی ایسے کیسے کر سکتا ہے کسی کے دل کے سب کیسے کھیل سکتے صرف پیشانی کو ضرورت سے مکا مارا وہاں ہم گھبرا گیا تھا سنبھالا خود کو حمزہ وہ زور زور سے رونے لگا دیکھا دیکھا راہگیر بھی اسے دیکھ رہے تھے وہاں بے وجہ سے سمجھانے لگا مگر اس نے زور زور سے اسے دھکا دیا جاؤ یہاں سے نہیں چاہیے مجھے کسی کی بولتے ہوئے ایک جانب لڑ گیا تھا ہے بیچارے کو لگتا ہے کوئی رو رو لگا ہے لوگ باتیں کرنے لگے تھے اس نے قانونی کی مدد سے حمزہ کو گاڑی میں ڈالا اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا اس کا نبض بےقرار ہوا تھا کیا پریشانی ہے ان کو ڈاکٹر نے پیشاب انداز میں پوچھا ڈاکٹر سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہیے اس بات پر عمل کرتے اس نے ڈاکٹر کو ساری صورتحال بتا دی
ڈاکٹر نے سو سے کہا تھا وہ ہم نے گھر پہ جاتی تھی جس کے سارے اسپتال کو دورت تھے ہم سب بھی میں تھا جب اسے محسوس ہوا ایشز کے پاس آئی ایشز نے بیماری سے پکارا تھا کہ نیچے اس کے ناطے پر بات سوال اس کے منہ پر اس نے منہ پر آ رکھا تھا سچکی کو روکتے تھے بائی کی جانب والی دیا وہ اچھے اسی کا ہے اس کے آنسو بننے نہیں آ رہے تھے تم لوگوں نے اسے مجبور کیا مجھ سے شادی کرنے پر مجھے اس کے جسم سے ویس نہیں مجھے اس کا دل چاہیے میں اس کے جسم کی طلبگار نہیں ہوں اگر کسی سے بولی تھی دیا نے نہ سر لایا ہم نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی اس نے کچھ کہا تھا تم چاہتی ہو وہ میں وقت لگتا ہے تم اسے کچھ وقت پھر دیکھنا ہو ایک دن تمہارا ہوتا دیا نے پیسے گلے لگا کر کہا تھا پھر سکون ہوئی تھی شرمندہ تھی کہ اس نے اتنا شدید نے ظاہر کیا تو اتنی شرمندگی اس کی شرمندگی کو دیا نے ظاہر نہ کیا دیا نے ہنس کے سے معاف کر دیا ایسے 2 دن ہو گئے ہیں ہم سب نے کوئی رابطہ نہیں کیا آج کی ممی فکر بندی سے بولے تھی آ جائے گا ممی آپ فکر کیوں کرتی اس نے کسی سے کہا پھول ملا کر اس نے اٹینڈ ہونے کا انتظار کرنے لگی آج ہم سے کافی بہتر محسوس کرا تھا اس نے ایک پل کے لیے بھی کنیز کو اپنے پاس سے اٹھنے نہیں دیا تھا وہ چھپی چھپی سے اس کے قریب بیٹھی رہی تھی ایسے میں حمزہ کا فون بجا تو منیر خوفزدہ ہو گئی تھی آج کا فون ہوگا ہاں آج کیسی حمزہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا کنیز ایک چھٹی سے کھڑی ہوئی تھی حمزہ نے پھوٹی سے اس کا ہاتھ آنکھوں سے دور جانے سے روکا تھا اسے کھینچ کر کے پاس بٹھا لیا ایسے ملاقات طے کر کے وہ اس کی جانب میں پہنچا ہوا تھا میں تم سے باتیں کرتا ہوں کہ تمہارا مقام میں کبھی کسی کو نہیں دوں گا حمزہ نے اس کا ماتھا چوما تھا شرم سے جلدی ہو رہی تھی حمزہ نے اس کاغذ کا ہاتھ چھوڑ دیا فوراً باہر کی جانب بھاگ گئی وہ بھی اس کے پیچھے ہی باہر آیا تھا سب موجود تھے حرین نے فوراً اپنے قریب اس کی جگہ ریل بنائی تھی وہ اس کے پاس جا بیٹھی سامنے وہاں بیٹھا نہ سے بات پہنچ رہا تھا یار کہاں میں اب ایس کی جانب چلنا ہے چلو پھر اس نے اپنے مخاطب کیا ہوا رہنا تھا کہ اس نے پوچھا نہیں ملنے پر وہ سے راز انداز میں مسکرایا اویس کون ہے لالا نے پوچھا تھا وہ کہاں پہ جانے والا ہے اچھا لگا مجھے تک ملنا چاہا حمزہ نے بتایا تھا چلو جاؤ تم بیان سے جانا انہوں نے گویا اجازت دی تھی کہاں مجھ سے گر کے کھڑا ہوا تھا بس مجھے لگتا ہے تم نروس پہ کیا کا بہانہ کیا تھا ایک دم ٹھیک کیسے ہو کے موزانہ طور پر کہاں نے مشکوک انداز میں پوچھا تھا یہ موزانہ محبت تو ہو جاتی ہے میں ہو جاتا ہے میرے پاس اس نے خوبصورت انداز میں کہا مجھے یہ کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس بات میں کی مطلب اس تکلیف کا مرہم ہو جاتی ہے وہ میرے مرہم پر زخموں پر مرہم اس انداز میں رکھتی ہے کہ وہ ختم ہو جاتے ہیں اس نے شرارتاً کہا تھا ویسے ایسا کہ ہم بھی ایک عدد کو محرم ہونے کا شرف رکھتے ہیں تو ہم نے اس پہ کہا تھا ویسے جانا کہاں اس نے گاڑی میں بیٹھ کے پوچھا تھا ایسے مل گئے حمزہ نے سیٹ پر سر ڈالا ہوا تھا وہاں پہ 440 کے ووٹ پر کرنٹ لگا تھا تم پاگل تو نہیں ہو گئے کیا یار اس نے مسکرایا تھا وہ مسکرایا تم کتے کی دم ہے جو 100 سال کی کتے کسی جگہ پہ سیدھی نہیں ہوتی اس کی وجہ سے تم مرتے مرتے بچو پھر بھی اس کے پاس جا رہے ہو تو ہم کو بے انتہا غصہ آیا تھا مگر تم نہیں جا رہا تمہارے ساتھ اب جب سب حقیقت کو تمہیں پتہ چل گیا ہے وہ محض میں آج حقیقت واضح کرنا چاہتا ہوں بس اس نے سنجیدگی سے کہا تھا جب ہم نے اس کے گھر میں تھا آنٹی میں عیش کے لیے اس سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں اس نے واضح طور پر ان کو جانے کا اشارہ کیا تھا اجے ہم باہر چلتے ہیں انہوں نے حمزہ سے کہا تھا نہیں اس کو رہنے دیں حمزہ نے کہا وہ اتمنانے کو رکی مگر بھی چاہیے اس تمہارا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تھا حمزہ نے اسے جیت کی اس کے وقت کے قریب جاکر دیکھا وہ میرا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ تاثر سے بولی اگلے لمحے حمزہ نے کھینچ کر اس کے اوپر سے چادر ہٹائی جہاں اس کی سلامت ٹانگیں حمزہ کا منہ چڑھا رہی تھی وہ منہ چاک رہتی تھی کیوں کیا اس تم نے ایسا وہ کسی انداز میں بولا تو ہم نے حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اسے تسلی دی تو یوں کھڑی ہوئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو تمہیں یاد ہے حمزہ تم نے میرا بڑھایا ہوا ہاتھ ہی کے نظر انداز کر دیا کہ میں آنکھوں سے ہاتھ نہیں ملاتا اسی وقت میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا تم سے اس بےعزتی کا بدلہ ضرور لوں گی اور میں نے شادی سے نکال کے زور میں دے دیا مگر جب مجھے معلوم ہوا تم پھر بھی دوبارہ سے ٹھیک ہو گئے ہو تو میں نے یہ ڈرامہ کیا اچھا ہوا تمہیں پتہ چل گیا تو جانچ کرو میری اور منہ سے گویا ہوئی کہ حمزہ کو لگا شرمندہ ہوگی معافی مانگے گی پیش مت اور سناٹے کا تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور بولا تھا الحمدللہ میری بیوی ایک پاکیزہ عورت ہے بے شک اللہ بہتر کے بدلے بہترین دیتا ہے اتنے کہہ کے اس نے حکا کھڑے کہاں پہ ہاتھ تھاما تیزی سے نکل گیا تھا اس کے جاتے ہی عشق کا ہوش آیا تھا تو تیزی سے اس کے پیچھے لگتی تھی 5 سال بعد آج 5 سال بعد خدا نے چٹ کی شادی کی یار تو ہاں مجھے کہیں ملے اویس تو میں اس کا شکریہ ادا کروں گا حمزہ نے کہا تھا 5 سال پہلے یہ قبولتا ہوا اداکار اویس نام ہے اس کا کہاں میں کارول کر رہا تھا دونوں نے ہاتھ ملایا چند دن پہلے عائشہ نام میں ایک لڑکی آئی تھی میرے پاس اس نے مجھے ایک دفتر کا روک کرنے کی رقم دی تھی اس نے اس کو ساری ڈیٹیلز آگاہ کیا ثبوت کے طور پر اور ویڈیو بھی دکھائی اس نے وہ سودا بازی کہہ رہی تھی پاپا حمزہ کا بیٹا ڈاکٹر اس کے پاس آیا تھا پاپا پاگل رینا مجھے میرے ساتھ نہیں کہہ رہی وہ سنی کے ساتھ کہہ رہی ہے 4 سالہ روحان نے حمزہ کو بتایا تھا وہاں ہم ڈاکٹر کی بیٹی کو حمزہ نے شکایت لگائی تھی بڑے ابو وہ میری بات نہیں سن رہی روحان نے اس کا چہرہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنی جانب کیا تھا وہ رہنا ہاں میں نے اسے بلایا تیزی اس کے پاس آئی تھی بابا بیٹا آپ روحان کی بات کیوں نہیں سن رہی اس کے ساتھ کیوں نہیں کہہ رہی ہے اس کیوں نہیں کہہ رہی تو ہم نے اس طرح سے باتیں پوچھا تھا بابا یہ مجھے چھوڑ کے علیشا کے ساتھ کہہ رہا تھا اس نے انکشاف کیا تھا
چلو جا کے دونوں کو ہم جان دونوں کو وہاں سے بتایا تھا ہم نے تو خاموشی کے بعد کام پا ویسے س ڈرامہ کرتے کرتے سچ میں مزید ہو گئی ہے افسوس اس روز وہ تیزی سے گاڑی لے کے دیکھی تیز رفتار میں ایکسیڈنٹ کے باعث اپنے دونوں ٹانگوں توڑوا بیٹھی تھی وہ پولیس سے کافی سے عشق ہو گیا تھا وہ جتنی خوبصورت دکھ رہی تھی اس سے کئی دنیا اچھا تھی وہ کئی دنیا کو پینٹس نہیں پہناتی تھی اور اس کے وجود کو ڈھکے رکھتی تھی کہ پارنا بن ہم تو سلام کے نقشے قدم پر چلے اللہ ہم سب کو زیادہ مستقیم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سو ریڈر ناول کا نام ہے تمہارے جیسا نہ کوئی اس کی رائٹر ہے نادیہ ضبیر اور ناول آپ لوگ کو کیسا لگا امید کرتی ہوں کہ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں ناول کے ساتھ اب تک اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ